بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کے باوجود قادیانی حضرات اسلام قبول کرنے سے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ وہ معاشی و معاشرتی مسائل ہیں جن کا سامنا ان کو اسلام قبول کرتے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سابقہ قادیانیوں کا اپنا فورم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سابقہ قادیانی اکیلا نہیں، اس کے مسائل کا حل ایکس قادیانی ویلفیئر فورم پر موجود ہے۔ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اب بھی اور اسی وقت اس فورم کا حصہ بنیں۔ اپنی معلومات ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com پر ای میل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو ایکس قادیانی فورم کے اوپر ویلکم کرتے ہیں سنڈے کی ایک اور سٹریم کے ساتھ۔ اور آج ہمارے ساتھ بڑے ہی قیمتی مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ہم بالترتیب اپنے معزز مہمانوں کو، اسپیکرز کو لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کا آغاز بھی کر سکیں۔ اور آج کی سٹریم نہایت ہی اہم ہونے والی ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا بریف بیک گراؤنڈ دے دوں گا پچھلی قسط کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کے لیے، مگر پہلے آپ کو ہمارے مہمانوں سے ملوانا بہت ضروری ہے۔ تو ون اینڈ اونلی بابر بٹ صاحب، اہلاً وسہلاً بابر بٹ بھائی، کیسے؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ عامر بھائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ جو پارٹیسپینٹ ہمارے پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو آج ہیں، ان کو بھی السلام علیکم، اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ اور دوسرے فورم پہ سن رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام جناب ختم نبوت کا سابق مربی، موجودہ نو مسلم، مسلمانوں کے لیے بھی ایک عالم دین، مربیوں کے لیے بھی ایک عالم کی حیثیت رکھنے والے عامر منیر صاحب، جناب اہلاً وسہلاً۔ کیا حال ہے جناب عامر منیر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر آفت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان۔ آپ عامر منیر بھائی آپ کی آواز نہیں آئی مجھے۔ آواز بابر نہیں بٹ آ بھائی رہی؟ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی مجھے تو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اب آئی ہے۔ جی جی اب آئی ہے۔ جی جی جزاکم اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے اب سے مستقل پینلسٹ، ہمارے مستقل سپیکر ہوں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے بھی قادیانیت کے ظلم اور جبر کی ایک داستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور اپنے اوپر برداشت بھی کیا، اپنی اولاد سے دور بھی رہے۔ اس شخصیت کا ایک کلپ چھوٹا ہمارے اسی فورم کے اوپر موجود ہے، جو دوست اس کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میری مراد علی بھائی جرمنی سے ہیں یقیناً۔ اہلاً وسہلاً علی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم سب ناظرین کو اور سب سننے والوں کو اور پینل۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی آپ کی آواز بہت کم ہے یار۔ میں کوشش کرتا ہوں پہلے سے بیٹر ہو، بالکل ہی میں نے مائکروفون، یہ کیا وجہ ہے، کیوں کم ہے اتنی؟ میں نے کوئی نارمل مائک بھی اگر ہو تو اس کی آواز تو اونچی آتی ہے۔ کوئی مائک لگائیں، کوئی اچھا سا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے، خوبصورت باتیں ہیں، ہم محروم رہ جائیں گے۔ میں نے اب بالکل ہی اپنے فیس کے سامنے کیا ہوا ہے مائکروفون، تو آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بابر بٹ بھائی آپ کے پاس اس طرح آ رہی ہے جس طرح آنی چاہیے؟ پہلے سے قدرے بہتر ہے، لیکن مطلب ایسے نہیں ہے کہ بالکل آرام سے آسانی سے آواز آ رہی ہے۔ نہیں، مجھے تو بیسیکلی سمجھنے کے لیے اپنے ہیڈ فونس کو بہت زیادہ پش کرنا پڑ رہا ہے، تبھی مجھے سمجھ آ رہی ہے، وگرنہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے سارے فل کیے ہوئے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ شاید بیٹر ہو۔ آواز آتی ہے، بڑے غور سے سننا پڑتا ہے، دبی گم کہیں دبی ہوئی آواز آتی ہے بڑی دور سے، ایسا لگ رہا ہے بڑی دور سے بول رہے ہیں آپ۔ اینی ویز ہمارے ساتھ نیچے ہمارے ایک دوست ایم آئی ہیں، وہ السلام علیکم کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام دوستو، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں باقاعدہ جو ہے وہ جمپ ان کریں، میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو اس وقت لائیو فیس بک پر دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کو ایک یونیک حیثیت حاصل ہے
اس اعتبار سے کہ قادیانیت کے زوال پر، ان کے ڈکلائن کے اوپر یہ ایک تاریخی پروگرام کی حیثیت سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زوال بتانے والے کوئی مسلمان نہیں ہیں، مسلمان سے مراد وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ نہیں ہیں۔ قادیانیت کے زوال پر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو کبھی قادیانیت کا، اس کلٹ کا، احمدیت کا حصہ رہے ہیں، پیدائشی طور پر یا جانے انجانے میں، یہ جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، مگر اللہ نے ان لوگوں کو توفیق دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے اس کلٹ سے نکلنے کی جرت اور حوصلہ دیا، اور وہ ماشاءاللہ آج نکل کر نہ صرف یہ کہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اس کلٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور مختلف چینلز کے اوپر آپ کو یہ لوگ، یہ چہرے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس سٹریم کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ یہ احمدی جو ہیں ان کا پروگرام ہے، ایکس احمدیز کا پروگرام ہے، آپ لوگوں کا فورم ہے، اس پر آپ آ کر جو بھی بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ دیر ان لوگوں کی گفتگو کے اندر مخل نہیں رہوں گا، مگر رمضان کی اس مناسبت سے میں نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ ایک بات بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدی کے ایک فرد کے اعتبار سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر یہودی جو گماشتے اور غنڈے ہیں، وہ فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ جس طریقے سے قادیانیت ظلم اور جبر کرتی ہے اپنے لوگوں کے اوپر، اس سے کہیں گنا زیادہ یہودی اس وقت فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبریت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے نمبر ایک تو وہ خود اپنے مذہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو کہ بائبل کے اندر منقول ہے، قرآن کی جو اہل کتاب ہیں اس حوالے سے وہ غیر شرعی اقدامات کر رہے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر وہ امت مسلمہ کے سینے پر خنجر کھوب کر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ہیومن رائٹس کے لیے، یونین جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کونسل تھا، اس حوالے سے بھی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے مڈل ایسٹ کے ساتھ جو انیکسیشن کے سسپینشن کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی بھی لیے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امن و آشتی کے ساتھ قدس کے اندر، یروشلم کے اندر اور بیت المقدس کے حوالے سے یہ معاملات کریں گے، مگر اب قریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے، آن اینڈ آف جھڑپیں چل رہی ہیں۔ ابھی 2 دن سے 25 رمضان میں یہ کھڑے لوگوں کے، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر یہ دھاوا بولتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، ربڑ بلٹ مارتے ہیں، اسی طریقے سے ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، گرنیڈز پھینکتے ہیں، آنسو گیس، جو بھی چیزیں یہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ نمازی کھڑے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ان کے اوپر یہ کس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے سٹالز لگائے ہیں، جو وہ محنت مزدوریاں کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ دھاوا بولتے ہیں اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بات کرنا بھی اس اعتبار سے بہت ضروری تھا کہ ہم مسلمان کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ہم لوگوں کو اس آواز کو، اس جذبے کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، اور ایک مسلم جو ہے وہ ایک ملہ واحدہ ہے، کہ کسی جگہ پر بھی یہ کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے درد اور دکھ کو سمجھیں گے۔ یہ بات کرنا اس اعتبار سے میں ضروری سمجھتا تھا۔ ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے ہم پچھلے سلسلے کو دوبارہ جاری کرنے لگے ہیں، اور میں اپنے مہمانان گرامی سے دوبارہ ان سوالات کے اس تانتے کو شروع کروں گا، سلسلے کا آغاز کروں گا کہ ہم سنتے ہیں قادیانیت تنزلی کی طرف ہے، انحطاط کا شکار ہے، زوال پذیر ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، تابوت میں اس کا لاشا ڈال دیا گیا ہے، آخری کیل اور میخیں ٹھونکی جا رہی ہیں، یہ اب گیا کہ اب گیا، اس کے خلیفہ، اس کی جماعت، اس کے مربیان، اس کا نظام کرپٹ ہو چکا ہے، لوگ اخلاقی پستگی کی طرف ہیں، اور ان کے حال احوال زبوں حالی کا شکار ہیں، یہ ایک غبار آلود بن چکے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہوا ہے جو چھٹ چکی ہے، یہ ایسی شام ہے جو ڈھل چکی ہے، یہ ایسا موسم ہے جو بدل چکا ہے، یہ وہ کہانی ہے جو اختتام پذیر ہو چکی، یہ وہ تاریخ ہے جو نسیم منسیہ ہو گئی، یہ وہ گھر ہے جو تارے عنکبوت کی مثال ہے، یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کا کوئی بھی عقلی اور منطقی اور اخلاقی جواز اور بنیاد نہیں رہی۔ خیر، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب ان سارے حقائق کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ پچھلی قسط میں
بابر بٹ بھائی نے، علی بھائی نے بڑی شرح و بست کے ساتھ، اور پھر بالآخر معروف عربی رضائی بھتیجے نے بھی کھل کر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پچھلی جو قسط تھی اس کے اندر جو چیز واشگاف طریقے سے اظہر من الشمس ہوئی وہ یہ تھی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ان کا تیا پنچا کر رکھ دیا ہے۔ جو حوالے، جو دلائل یہ عام جنتا کو نہیں پہنچنے دیتے تھے، خود عامر منیر بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے خلط مبحث کر کس طریقے سے جو ہے وہ مس گائیڈ کر لوگوں کو ڈس انفارمیشن کے ذریعے غلط دلائل، غلط تحریریں پڑھا کر یہ لوگ دین اسلام سے دور کرتے، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم دنیا ہوتا تھا، اور ایک کمزور طبقہ مولویوں کا آتا تھا جو بیچارے دال روٹی کی خاطر بیچارے جو بھی غلطیاں کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہم شروع کریں گے کہ وہ کون سی ریزنز ہیں جنہوں نے قادیانیت کے زوال کی وجہ بنی، مگر اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ایکس قادیانی فورم کو جوائن کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں تعلق کو استوار کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ علی بھائی موجود ہیں، عامر بھائی موجود ہیں، بابر بٹ صاحب موجود ہیں، نہ جانے دنیا کے کس کس کونے میں ہم لوگ بس رہے تھے۔ آج ایک لڑی کے اندر جو پروئے گئے ہیں، اس اتفاق اور اتحاد کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام کے لیے اکٹھے ہیں، ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہیں۔ اب بہت بڑی ضرورت پوری ہو گئی کہ جو قادیانی اسلام قبول کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہماری آواز کون سا فورم بنے گا، ہم کہاں جا کر بات کریں گے، یہ آئیں یہاں آ کر بات کریں، ہم آپ کو لنک دیں گے، آپ کے پاس نمبر موجود ہے، اس پر ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بتائیں، اپنی کہانی سنائیں، ہم آپ کو متعلقہ افراد کے ساتھ رابطہ کروائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یورپ میں ہیں، آپ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، آپ افریقہ میں ہیں، آپ پاکستان کے اندر ہیں، ہندوستان کے اندر ہیں، ہم متعلقہ افراد سے آپ کا رابطہ کروائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ملیں گے، بات کریں گے، پروگرام میں آئیں، اپنی رائے رکھیں، اظہار کریں، تو بولیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور اس کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور میں آفیشلی فورم کی طرف سے ہمارے تمام ناظرین کو، ہمارے تمام سپیکرز کو ویلکم کرتا ہوں اس فورم کے اوپر کہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ شروع کرتے ہیں جی آج کی ہماری گفتگو، جو کہ پچھلے ہی گفتگو کا آغاز ہے۔ پچھلی گفتگو میں چونکہ عامر منیر بھائی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کا حل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں تمام دوستوں کی اجازت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ عامر منیر بھائی سے وہ سوال دہرا کر مختصراً بریفلی میں آپ لوگوں کے پاس واپس آؤں انشاءاللہ۔ بابر بٹ بھائی مجھے اشارتاً اجازت دے دیں، عنایت فرمائیں، تاکہ میں عامر منیر بھائی کا پوائنٹ لے لوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عامر منیر بھائی، پچھلی سٹریم یقیناً آپ نے سنی ہوگی، آپ اس فورم کا حصہ ہیں، اس کے ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور چناب نگر کے اندر اس فورم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ نجی طور پر محافل کا بھی اور مجالس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ میں بھی اس میں حصہ لوں گا۔ عامر منیر بھائی، میں یہ جاننا چاہتا تھا بحیثیت سابق مربی، سابق قادیانی، جب آپ اسلام میں آئے، آپ نے قادیانیت چھوڑی، احمدیت کو آپ نے خیر بات کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانیت چھوڑنے کی جو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے جو کثرت کے ساتھ احمدیوں کو جو ہے وہ یہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ قادیانیت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں واپس آئیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے دل کی بات کریں، اپنا تجربہ شیئر کریں، جو آپ سمجھتے ہیں بہتر وہ کہنا چاہتے ہیں کہیں، پھر ہم موضوع آگے لے کر چلیں گے۔ جزاک اللہ۔ اوور ٹو یو عامر بھائی۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل کڑکدار، ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے دوستو اور بھائیو، بات یہ ہے کہ قادیانیت سے اسلام کا جو سفر تھا، اس کے اندر وہ کون سی چیز تھی جس نے مجھے اسلام کی طرف
रग़बत दिलाई। और आज भी कादियानियत को ये सोचना चाहिए, वो वजह ये थी कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ कादियानियत की तबलीग से था, एज़ ए कादियानी मुरब्बी के तौर पे, एक मुबल्लिग़ के तौर पे हम कादियानियत की तबलीग में मसरूफ़ थे और ज़िंदगी का एक मकसद था, और मकसद यही था कि हमने सारी ज़िंदगी एज़ ए वक़फ़ की कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इस तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाएँगे। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद था। और बचपन से जो हमारी तरबियत की गई थी, इस रंग में तरबियत की गई कि ये जो मुसलमान उलमा और ये मुसलमान तबका है, ये इंतहाई जो है वो मुखालिफ है जमात अहमदिया का, कादियानियत का। इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही कादियानियत के ऊपर, अहमदियत के ऊपर तुम मजबूत रहोगे। और ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। और ये जो गैर अहमदी हैं, ये जो गैर अहमदी मुसलमान हैं, उलमा हैं, ये कादियानियत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इनसे दूर रहा जाए। तो जब हम फील्ड में गए, जब हम कादियानियत का प्रचार करने के लिए जामे अहमदिया से फरागत करने के बाद तबलीग के लिए निकले, तो वो सारी चीज़ें जो हमें बचपन से हमारे ज़हनों में डाली गई, हमारी जो तरबियत की गई, वो सब उसके खिलाफ थी। उसका अंसर उसके अंदर मौजूद नहीं था कि कोई भी जिस मुआशरे में हम थे, उस मुआशरे में चंद लोग, चंद गिने चुने लोग, गिनती के चंद घराने कादियानियत के होते थे, बाकी पूरे का पूरा इलाका जो है वो मुसलमान होते थे। लेकिन मुसलमानों ने आज तक किसी कादियानी के ऊपर जुल्म नहीं किया, किसी कादियानी के ऊपर सितम नहीं किया, किसी कादियानी का कारोबार तबाह नहीं किया। हाँ, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जिस तरह हमारे खुलफाए राशिदीन की तबाह बराबर नहीं थी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत से जरा मुख्तलिफ थी। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत जो थी, उनका मिजाज जो था, वो शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुख्तलिफ था। इसी तरह इस मुआशरे के अंदर जो मुसलमान आबाद हैं, जो मुसलमान उलमा मौजूद हैं, मुसलमान तबका मौजूद है, उनकी भी तबाह एक जैसी नहीं होती। हर एक मुसलमान की तबाह, उसकी तबीयत दूसरे मुसलमान से मुख्तलिफ होती है। लेकिन मैंने 7 साल मैंने कादियानियत की तबलीग की। तबलीग के दौरान आज तक किसी मुसलमान ने किसी कादियानी के ऊपर जुल्म और सितम नहीं किया, और बल्कि उन्होंने कादियानी अफराद से ज़्यादा एज़ ए मुरब्बी की जब हमारी हैसियत थी, कादियानी जमात में हम थे, तो वो मुसलमान जो उस इलाके में उनकी कसरत से तादाद, अक्सरियत उनकी थी मुसलमानों की, लेकिन उन्होंने अपनी अक्सरियत होने के बावजूद किसी कादियानी के ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि हमें दिल से लगाते, हमें अपने सीने से लगाते, इस्लाम हमारी बात भी सुनते और इस्लाम की जो है वो बात भी हम तक पहुंचाते। तो ये चीज़ जो हम बचपन से सुनते आए थे, जो मुसलमानों के खिलाफ हमारे दिलों में नफरत थी, जो मुसलमान उलमा की नफरत हमारे दिलों में थी, जब हमने फील्ड में जाकर इस चीज़ का तजर्बा किया, इस चीज़ को देखा, तो वो बिल्कुल इसके मुखालिफ थी। ये मेरा बुनियादी पॉइंट था जिसने मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब किया। यार, ये बचपन से हम जिस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनसे हमें ये बात पहुंचाई जाती है कि ये मुसलमान नहीं है, ये मिर्जा साहब के मुखालिफ हैं, मिर्जा साहब के मुखालिफ काफिर हैं, ये है, वो सारी चीज़ें मुझे उनके अंदर वो कोई चीज़ नजर ना आई। इसलिए मैंने उसी पॉइंट से, यही मेरा बुनियादी पॉइंट था जो मुझे रफ्ता रफ्ता इस्लाम की रोशनी से आशना करवाता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी पॉइंट के ऊपर इस्लाम की जुस्तजू की और फिर इस्लाम को कबूल किया। और जी उसके बाद जी बोलिए। जी, उसके बाद फिर दूसरी ये इब्तिदा थी, और ये एक, मैं कादियानी जो अभी हमारे दोस्त अहबाब कादियानी हैं, अहमदी हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिलों को कुशादा करें, अपने ज़हनों को कुशादा करें, और यकीन माने ये मुसलमान और मुसलमान उलमा, ये मुसलमान तबके, ये मुसलमान अफराद, ये आपके खैखा हैं, ये आपके लिए दुआएं करते हैं, रातों को उठकर आपके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। जो खाना काबा में मौजूद हैं, वहां से वो आपके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। बाद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में बैठकर आपके लिए दुआएं करते हैं, हिदायत की दुआ करते हैं। तो क्यों ये दुआ करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये आपके खैरखा हैं, ये आपके दुश्मन नहीं हैं।
میں نے جو اتنا تجربہ کیا ہے اسلام کو اور مسلمان تباہ کو، ہاں مسلمانوں کی طبیعتیں جیسے میں نے کہا کہ مختلف ہو سکتی ہیں، انسانوں کی ایک گھر میں جو افراد ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں کرتی، ایک دوسرے کے مزاج مختلف ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی اور ریزن ہوتی ہیں، اس کے پیچھے قادیانی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اسلام قبول کرنے کی۔ کہ ایک میں اپنا واقعہ یہاں پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ 413 کرنیل گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایز اے مربی کے طور پہ تھا۔ اب ہوا کیا، جلسہ سالانہ جو ان کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے، جلسہ سالانہ برطانیہ کا جولائی کے اینڈ کے اوپر 25 26 یا 27 جولائی کو ہوتا ہے وہ جلسہ۔ تو جب وہ جلسہ شروع ہوا تو اب وہ جلسے کے ایام تھے، صدر صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں امیر صاحب کو فون کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کس لیے امیر صاحب کو فون کرنے لگے ہیں؟ حالانکہ جلسے کا انتظام جو اجتماعی انتظام تھا ہم وہ اوپنلی کرتے تھے ایک جگہ پہ اوپر، اس سے کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوتا تھا، کسی مسلمان اور عالم کو اعتراض نہیں تھا، کسی مسلمان مولوی کو اعتراض نہیں تھا ہمارے قادیانی کے اس اجتماع کے اوپر۔ لیکن صدر صاحب نے امیر صاحب کو فون کیا کہ جی ہمارے گاؤں میں مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم یہ جلسہ نہ سنیں، حالانکہ صدر جماعت خود یہ چاہتے تھے کہ جلسہ ایک جگہ اوپر نہ کیا جائے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بستر کے اندر کے چارپائیوں کے اوپر بیٹھ کے سنا جائے، اس کو اوپنلی نہ کیا جائے۔ یہ صدر صاحب کی اپنی ذاتی رائے تھی، لیکن صدر صاحب نے فون کیا امیر صاحب ضلع کو اور نام مسلمانوں کا لگایا، مسلمانوں کو بدنام کیا، اور پھر امیر صاحب نے وہ فون جناب نگر میں ناظر امور عامہ کو کیا۔ جب ناظر امور عامہ کو فون کیا تو اس نے مرزا مسرور کو لیٹر لکھ دیا کہ ہمارے پاکستان کے 413 کرنیل والا میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمیں جلسہ نہیں سننے دیا گیا۔ حالانکہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ یہ صدر جماعت نے خود فون کیا تھا اور میں نے صدر صاحب کو منع بھی کیا تھا کہ آپ فون نہ کریں۔ مسلمان اب کیوں اس طرح کے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ وہ اکثریت میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے اوپر کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ الیگیشن نہیں لگاتے، کوئی ہم پہ اوپر ظلم نہیں کرتے، کوئی ستم نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی دکانوں سے سودا سلف دیتے ہیں، ہم ان کی دکانوں سے سودا سلف لیتے ہیں، ہم ان سے دودھ لیتے ہیں، وہ ہمیں دودھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک فضا کو خراب کیا جا رہا ہے، یہ امن کی فضا کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر وہاں سے فون کیا، اور پھر مرزا مسرور صاحب نے جب یہ جلسے کے دوران انہوں نے اعلان کر دیا کہ بعض جماعتوں کے اندر جو ہے ہماری جلسوں کے اوپر پابندیاں ہیں، حالانکہ وہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جب سامنے آئیں، یار وہ ایک مسلمان جو ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، ہم پھر بھی ان کو جناب پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں۔ اور پھر ہماری یہ تربیت تھی کہ ہم اپنی جماعت کے لوگ جو ہماری مربی کی بنیادی ذمہ داریوں میں بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم بچوں اطفال الاحمدیہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ مسلمان سے دور رہیں، علماء سے دور رہیں، یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خدام الاحمدیہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی، ناصرات کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی، لجنا کے بعد ذہنوں میں یہ بات ڈالنی یہ مسلمانوں سے دور رہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قادیانیت اپنے ہی لوگوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم کی داستان رقم کرتی ہے اور نام مسلمانوں کا لگا دیتی ہے۔ یہ چیز بھی بنیادی میری اسلام قبول کرنے کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی وجہ یہ تھی۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا جب یہ اسلام یہ بنیادی چیزیں ان کے اوپر جب تحقیق کی، اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، تو مجھے پوری 3 سال میں نے اس کے اوپر لگائے، 3 سال اس کے اوپر میں نے تقابل لکھا قادیانیت اور اسلام کا۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ 101 کے قریب وجوہات ہیں کہ قادیانیت سے اسلام کی طرف کیوں آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اچھا عامر بھائی، میں یہاں یہ بھی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں ناظرین کے لیے بھی یہ بھی چیز بتا دوں، یہ حقیقت ہے کہ جو قادیانیت ان کے لیے یہ بیسیکلی سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ کس چیز کے بینیفیشری ہیں؟ اس چیز کے کہ یہ سمپتھائز کریں اپنے ماحول کو، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو ایک کمپلیکس ہو چکا ہوا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جنتا کو کمپلیکس ہوا ہے، جو کہ ان کی جو لیڈ کلاس ہے نا، جو ساری کرتا دھرتا ہے، جس کو مرزا فیملی کہتے ہیں عام طور پر، وہ مرزا فیملی اس چیز کو کیش کرواتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی کیس لے کر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں
اور کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے ساتھ فلاں زیادتی کرتا ہے، مسلمانوں نے ہمارا یہ عبادت گرا دی، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کر، یہ اس طرح کے ایشوز چاہے ان کو جھوٹے ہی کیوں نہ بنوانے پڑیں. اب مجھے خود ایک قادیانی نے یہ بات کی، خود ایک قادیانی نے، کہ اس نے جعلی ایف آئی آر کٹوائی اپنے اوپر، جعلی ایف آئی آر پیسے دے کر، پلے سے پیسے دے کر جعلی ایف آئی آر کٹوائی ہے تاکہ وہ سیک ازائلم کا، سیک ریفیوج کا کیس کر سکے یورپ میں، کینیڈا وغیرہ میں، یو این کے سامنے یہ پیش کر سکے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بیسک ان کے حق میں ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو. ان کا خود مرزا فیملی جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے قادیانیوں کو مارا جائے. یعنی جب آپ ایک جس کو فورینسک ٹیم سیٹ کرتی ہے جرم کو سیٹ کرنے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جرم جو ہوا ہے، کو مرڈر ہوا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں وہ، یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا سرا کہاں ہے، موٹیوز کیا تھے اس مرڈر کے. تو جو قادیانی جماعت کے اوپر ظلم کا سب سے بڑا بینیفیشری خود قادیانی خاندان ہے، مرزا کا خاندان ہے. وہ کس طریقے سے بینیفیشری ہے؟ وہ یورپ کی عدالتوں میں جا کر، وہ ان کے پارلیمنٹس میں جا کر، ان کے اپر ہاؤسز میں جا کر باقاعدہ پوری کتابیں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سفوکیشن آف دا فیتھفل نامی پوری یہ دستاویز پیش کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو یہ ظلم ہو جاتی ہوئی. خیر بہرحال عمر منیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وگرنہ ہم سرکل میں لے کے چلتے ہیں، اس کو رول کرتے ہیں چیزوں کو. اپنے پروگرام کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ ہمارے حصہ ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. ایون آپ جب بھی موقع آپ کو ملتا آپ کیجیے گا. ناظرین آپ نے سنا کہ عامر منیر بھائی نے جن بڑی وجوہات کا جو کہ ان کے تجربے سے گزری، اپنے مشاہدے سے گزری اور ایکسپیرینس کا حصہ رہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ منفی پروپیگنڈا جو یہ لوگ اپنی کمیونٹی کے اندر کرتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو یہ ایک جھوٹ اور دجل کا ایک ہوا ہے، ایک لیئر تھی جو یہ کریٹ کرتے ہیں اپنے باہر، جو مسلمانوں کے بارے میں امیج اپنی جماعت کے اندر. اب جب عام احمدی عام مسلمان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یار میرے بارے میں اس کی یہ رائے تو نہیں ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے مربیوں کی طرف سے، تو وہ غلط فہمی اس کی حال ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لب لباب عامر منیر بھائی کی بات کا یہ. میں اب بلا تاخیر بابر بٹ بھائی ہمارے ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گا، اور بابر بٹ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بابر بٹ بھائی آپ نے پیچھے جو ایپیسوڈ ہوئی تھی اس میں ایک چیز بیان کی تھی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے. بچے کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہ اس کی فنگر ٹپس کے اوپر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ اس پر مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور وجہ آپ نے نکالی ہے، سوچی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں آپ، 15-20 کے قریب ممالک ماشاءاللہ آپ پھر چکے ہیں، تو بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا نفسیات ہے، کیا طبیعت ہے ان کی، کس وجہ سے یہ چھوڑ رہے ہیں بڑی تیزی سے؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی صاحب. آپ نے انٹرو میں بہت کچھ کہا ہے، اور انہی جملوں کو، فقرات کو بھی بنیاد بنا کے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ان کے اوپر. عامر بھائی صاحب نے اپنے جو ذاتی تجربات بیان کیے ہیں زبردست. اور جی بلا شبہ پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجی اور اسپیسیفکلی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر یا اس سے متعلقہ جو گیجٹس ہیں، جس طرح سیلولر ڈیوائس ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا ٹیبلیٹس ہیں، جب یہ آئیں تو اس نے قادیانیت پہ بہت زیادہ ڈینٹ ڈالا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید کہا تھا کہ جو لوگ ایک سیلولر ڈیوائس، ایک فون جیب میں رکھتے ہیں، وہ چلتا پھرتا اسٹوڈیو ہوتے ہیں، وہ چلتا پھرتا ایک چینل ہوتے ہیں. آج کوئی بھی شخص اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. جو اس کے دل میں آتا ہے، جو وہ تجربہ کرتا ہے ایوری ڈے لائف میں، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، وہ اس کی ویڈیو بنا دیتا ہے. بس ویڈیو وائرل ہوگی تو ختم. تو آج کے دور میں آزادی ہے، کمیونیکیشن کی آزادی ہے، ہر شخص اظہار خیال کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ چیز قادیانیت کو اس سبب سے یہ بہت بڑا سبب تھا جس سے ان کو نقصان پہنچا ہے. دوسری جو وجہ
बड़ी थी, उसके लिए अल्फाज ढूंढना मेरे लिए आज मुश्किल हो रहे थे। तो मैंने जो सबब बयान किया है, मैंने ये अल्फाज लिखे हैं, बेदस्तो पावजूद, बेदस्तो वजूद, ना कोई पाँव है। वजाहत भी करते हैं। जी जी जी, मैं बिल्कुल वजाहत करूंगा। ये खुद को खिलाफत कहते हैं और इनके अपने जो दावाजात है उनमें भी तजाद है, और खुद को इस्लाम का एक फिरका भी कहते हैं। खिलाफत हमने देखी इस्लाम में, आपने भी पढ़ा, सारे दोस्तों ने पढ़ा। खिलाफत राशिदा थी, खिलाफत बनु उमैया थी, खिलाफत अब्बासिया हमने देखी, खिलाफत उस्मानिया देखी। ये किसी भी खिलाफत की कोई किस्म या किसी तारीफ में ये आते ही नहीं है। जो खिलाफत है उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ उसके अरकान होते हैं, कुछ चीजों पे खिलाफत बेस करती है। खिलाफत तो ये कहती है कि दजला या फरात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा मरे तो खिलाफत उसकी जिम्मेदार है। वाह 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 वाह। खिलाफत में रियाया ये कहती है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं खलीफा जी, ये कपड़े जो कुर्ता या जुब्बा आपने पहन रखा है, ये इतने कपड़े से नहीं बनता जो हमें मिला है। वाह सुभान अल्लाह। खिलाफत ये कहती है कि अब आपकी बारी है, आप ऊंट पे बैठिए और मेरी बारी है कि मैं उसकी नकेल पकड़ के मैं चलूं पैदल। और जो नसीहत करने वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते कि खलीफा ऊंट पे या खलीफा ने मुहार पकड़ी हुई है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात है भट्ट साहब, जिंदाबाद। किन तारीखों में आते हैं? अब कैलिफेट को छोड़ते हैं, क्या ये मोनार्की है, क्या ये किंगडम है, क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या ये सोशलिज्म है, क्या ये कम्युनिज्म है, क्या ये कॉलोनियलिज्म है, क्या ये थियोक्रेसी है, क्या ये आलुगार्की है, क्या ये मार्शल लॉ है, क्या ये डिक्टेटरशिप है, क्या ये हुकूमत किसी मिलिट्री कू के नतीजे में सामने आई है, क्या ये है क्या? देखिए, किंगडम है या मुल्कियत है या बादशाहत है, हमारे बहुत सारे मुल्कों में है, सऊदी अरब में है इस वक्त। ये आपके जो गल्फ स्टेट्स है, रियासत मुत्तहिदा अमारात और कतर, कुवैत, हर जगह पे बादशाहत है। वो भी अपनी रियाया के इलाज मुआलजे के जिम्मेदार हैं, उनकी तालीम के जिम्मेदार हैं, उनके लिए मुख्तलिफ इदारे कायम कर रखे हैं। ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि खलीफा एक मुल्क में जाके कुफार की रियासत में बैठ के मांग रहा है? अब मैं इनकी क्या तारीफ करूं? ये किस क्लासिफिकेशन में, किस तारीफ में ये फॉल करते हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें आमिर भाई, आपका जो जब आप होस्ट कर रहे हो तो मुझे बड़ा आपके जो डेकोरम है आपके प्रोग्राम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पटड़ी पे उतर जाते हैं पटड़ी से, और मैं अगर ये कहूं कि ये चंद चालाक अफराद का एक ग्रोह है जो बड़े मनज़्ज़म तरीके से दरहम के नाम पर ऐसे लोगों को लूट रहे हैं या उनका पैसा खा रहे हैं जो जीरक नहीं है या कम अकल हैं। इसके अलावा मैं इनको कोई और तारीफ दे नहीं सकता। ये वो पंडित हैं जो दो तरह से कमाते हैं। तेली से पंडित ने पूछा कि तुम्हारा तेल बिकता है या नहीं बिकता? तेली ने कहा नहीं बिक रहा, हालात बड़े बुरे हैं। पंडित ने कहा कि मैं तेल बिकवा दूंगा, मुझे कुछ दे देना। पंडित ने अपने पैरोकारों से कहा कि आप दिए जलाइए, दिए जलाएं, इधर भी दिया जलाएं, इधर भी फला श्राइन पे दिया जलाएं, फला जो मंदिर है उस पे दिया जलाएं। दिए जलाए गए। जिसने भी दिया जलाया 7 चौनी 98 रुपया भी रखा। एक तो पंडित की ये इनकम बढ़ी, जो तेल था पंडित रात को वो घर ले गया,
اور جا کے تیلی سے بھی پیسے لے لیے. یہ بالکل یہی ڈسکرپشن ہے. اسی طرح میں نے ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ ایک تو یہ پیسے لیتے ہیں اقوام متحدہ سے, مختلف ممالک سے کہ ہم مظلوم ہیں, ہم کچھ لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف سے اپنے پیروکاروں سے بھی پیسہ لے لیتے ہیں. مجھے وہ نا پروفیسر ارشد کا آج ایک شعر یاد آیا جب میں یہ آپ کے پروگرام کے بارے میں تیاری کر رہا تھا کہ وسنیک پنڈاں دے نہ سمجھن چالاں نو, ٹکڑ کون لے گئے تے چڑکن بالاں نو. یہ ٹکڑے انہوں نے یہ چرائے ہیں لوگوں کے, سادہ لوگوں کے, گمراہ لوگوں کے, جن میں ہمارے باؤ اجداد بھی شامل تھے, وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ اصل میں ایک ایسا گروہ ہے جو ایک ہی گھرانہ ہے. میں اس کو منارکی نہیں کہتا, ملوکیت نہیں کہتا. میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں, میں آپ کو ڈائیورٹ بھی کروں گا تھوڑا سا, ری ڈائیورٹ جسے ری ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا, کیا آپ بابر بٹ بھائی اس کو ڈائناسٹی کہہ سکتے ہیں؟ کائنڈ آف فیملی ڈائناسٹی یہ نام دینا چاہیں گے آپ, یا اس میں بھی کوئی نقص نکل آئے گا؟ ڈائناسٹی بھی کوئی چاجدے بندیاں دی ہوندی ہے. مطلب یہ ہے کہ سارے لوازمات شاید یہ یہاں بھی نہ ڈائناسٹی میں بھی نہ پورا کریں. یہ اصل میں ایک گھر ہے, اور ایک گھر کو بالی لحاظ سے چند احمق لوگوں نے بہت مضبوط کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ آگے کچھ پتہ نہیں چلتا. بس یہ جی خلافت ہوگی اور یہ صرف مرزا خاندان میں سے ہوگی. پہلے خلیفہ جو تھے ہمارے خلافت راشدہ پہ نظر ڈال لیں, وہاں سے شروع کر لیں. وہ بنو ہاشم میں سے بھی غالباً نہیں تھے, بنو امیہ میں سے تھے, دوسرے تیسرے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے نہیں تھے. جی جی, یہ کون سی خلافت کی قسم ہے؟ کس کو یہ خلافت کہتے ہیں کہ اگر پہلے کا سہارا لیتے ہیں کہ جو حکیم نور الدین تھے, وہ پھر آپ کا جو پروگرام ہے اس کا ڈیکورم ایسا ہوتا ہے, مجھے بڑا ریسٹرکشن میرے پہ رہتی ہیں کہ میں بڑا محتاط ہو کے بولتا ہوں کہ نور الدین کا خلیفہ بن جانا یا آگے آ جانا, اس کی دو ہی وجوہات تھی. ایک تو اس کاروبار کو اس نے متعارف کرایا, بہائیت سے اس کے تعلقات تھے, اور بارڈر کے اس پار سے سارا لٹریچر اس کے نام پہ آتا تھا. یہ جو نقل کرتے تھے پیراگراف کے پیراگراف چرائے گئے ہیں. بعض تو ایسی تحریریں ہیں جن میں ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے بدلا, جو آگے کتابوں میں چھاپ. اور دوسرا جو تھا وہ ان کی جو محترمہ تھیں جنہیں یہ اماں جان کہتے ہیں, پہلی تو بڑی یہ انتہائی بدتمیزی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کہ نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین صدیقہ بنت صدیق کے سامنے کھڑا کر دیا, اور ہستی کے سامنے مد مقابل ایک بندہ یہ لے آئے. اصحاب بدر 313, اور جو فیون پینے والے تھے بنگی چرسی, یہ انہوں نے گن کے 313 کیے. نہ کوئی خدمت اسلام کے لیے, نہ کوئی مصائب ان کا سامنا کیا, کچھ بھی نہیں. بس آپ پیتے ہیں, یہ نہ ہوتا تھا آپ. اچھا بٹ صاحب ایک میں آپ کو معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ میں ٹوک رہا ہوں. بٹ صاحب اصل میں ہوتا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ناظرین, آپ کو بھی الجھن ہوتی ہوگی کہ یہ یار عامر حق روک رہا ہے, بٹ صاحب ماشاءاللہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں روک لیتا ہوں بیچ میں. دیکھیں جو علمی ذخیرہ ہوتا ہے نا, علمی خزانہ ہوتا ہے, وہ بہتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس کو حاصل کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کیسے جناب اس سے کو مطلوبہ چیز نکالنی ہے, اور زائد جو ہے وہ خزانہ اس نے بعد کے لیے رکھ لینا ہے. بابر بٹ بھائی ماشاءاللہ چہار جانب بولتے چلے جاتے ہیں گفتگو کے اندر, اور موضوع سے موضوع نکلتے چلے جاتے ہیں, اور پوائنٹ سے پوائنٹ بنتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسی لیے پھر ان کو واپس لے کے آنا پڑتا ہے کہ بٹ صاحب ماشاءاللہ اے موضوع اور ہے, تو دوسرے موضوع لا جاؤ. اچھا, یہ زاہدہ صاحبہ کا کمنٹ آیا, بابر بٹ بھائی آپ کی الجھن کو سلجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ اس خلافت کو قسم کوئی ٹائپ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ فقیروں کی خلافت ہے, یہ علی بابا 40 چور کا ایک گروپ ہے, ٹولہ ہے. اچھا بابر بٹ بھائی, میں ماشاءاللہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں معذرت کے ساتھ, میرا گلا بھی خراب ہے
یہ جو بہن کہہ رہی ہے نا، اصل میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے مداری آتے تھے، گداگر آتے تھے دیہاتوں میں، اور کہتے تھے کہ دے 10 روپے اللہ تجھے کروڑ دے گا. ٹھیک ہو. یہ وہی ہے کہ جب تم نے کروڑ 10 لے کے کروڑ لے کے مجھے دینے ہیں تو 1-2 لاکھ تو خود لے لے. یہ مانگ کے بلکہ گداگروں کے گداگر ہیں. یہ جو لوگ مغربی ممالک میں جو فنڈز لیتے ہیں یہ بھی گداگری ہے. یہ جو فنڈز لیتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے، تھوڑے بہت جو سوشل ویلفیئر پہ ہیں یا جو ڈسیبلٹی لے رہے ہیں وہ مانگ کے لاتے ہیں، اور یہ خلافت گدا کے اوپر گدا کرتی ہے. یہ ان میں سے پیسے لے لیتی ہے. چورانو پی گئے مور، وہ والا چورانو پی گئے مور، یا جا داتا دربار تے اپنے واسطے کھایا میرے واسطے بھی لایا. 5 کلو والا شاپر. اچھا بٹ صاحب واپس آنے ہیں. صرف ایک چیز میں دس دینا ہوں ناظرین. یہ نیچے سے کمنٹ ایک آیا تھا، ان کو بھی میں بتاتا چلوں. دیکھیں میری بات سنیں. کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کو کھل کے کھیلنے دیں. ضرور بٹ صاحب کو کھل کے کھیلنے دیں گے. چھکے چوکے ہیں جناب، ٹرپلاں. نہیں، جب عامر بھائی ہوسٹ کر رہے ہوں تو مجھے محتاط رہنا پڑتا ہے بڑا. اس کی میں وجہ مجھے نہیں انشاءاللہ ضرور کھل کے کھیلیں. اللہ ان کو سدا چمکتا دہکتا رکھے. مسئلہ کیا ہوتا ہے میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا لائیو، تب آپ کو آ رہا ہوتا ہے مزہ. مجھے خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے جب لائیو گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں جس وقت جس طرف مرضی بات نکل جائے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. مگر جب یہی کلپ پبلش ہوتا ہے نا، جب کلپ کی شکل میں لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، ان کو الجھن ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں ہمیشہ جب پروگرام دیکھتا ہوں یا کرتا ہوں تو میں ایز اے پبلک ویور یا پبلک اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کو ڈیکورم کا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک ویڈیو، مثال کے طور پر میں نے ویڈیو تلاش کرنی ہے کسی ٹاپک کے اوپر. اب اس ٹاپک کے اوپر کی بجائے کو 3-4 اور ٹاپکس پر بات شروع ہو گئی ہے جو کہ علمی ہے. نو ڈاؤٹ بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت مفید بات ہے، مگر وہ اس ٹاپک سے irrelevant ہو چکی ہوئی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی علمی گفتگو اس ٹاپک کے اوپر بات کو بہرحال میں اس پر مزید بات نہیں کرتا کیونکہ بٹ صاحب بھی سمجھ گئے، ناظرین بھی امیدہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کن چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. ناظرین بابر بٹ بھائی نے ابھی تک جو بات کی ہے اس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے کیا ہے، یہ تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ بابر بٹ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے پاس کسی قسم کا کوئی منضبط، محدود، مخصوص نظریہ ہی نہیں ہے. ان کی نظریہ سیاست کیا ہے، ان کا نظریہ اجتماع کیا ہے، ان کا اصول اور فلسفہ جماعت کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے مثالیں دے کر وعدے کیا ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ نے اس کو خلافت راشدہ سے تشبیہ دینی ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا، خلافت عباسیہ سے تشبیہ دینی ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا، آپ نے بادشاہت سے تشبیہ دینی ہے اس کے اندر کیا. الغرض انہوں نے دنیا جہان کے جتنے نظام ہے سیاسیات ہیں ان کی مثالیں دے کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جماعت احمدیہ کا جو سسٹم ہے سیاست کا وہ بے دست و پا ہے. یہ تھی وہ بنیاد جس پر انہوں نے اپنے آج کے نقطے کی رکھی تھی کہ ان کا نظریہ اور اصول اور فلسفی بے دست و پا ہے. اور جب یاد رکھیں کوئی نظریہ بے دست و پا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک اپنی بقا اور استحکام باقی نہیں رکھ سکتا. یہ وجہ ہے کہ قادیانیت کا زوال اجتماعی سطح کے اوپر روح پذیر ہو رہا ہے. یہ میں بات کریں. بابر بٹ بھائی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ پھر عامر منیر بھائی سے اور علی بھائی کی طرف بھی ہم چلیں گے. ماشاءاللہ علی بھائی موجود ہیں، ان کو بھی ہم جگائیں گے. بھائی صاحب صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کے لیے یا سروائیول کے لیے تگ و دو نہ کی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو دور میں بھی انہوں نے کوشش کی اور مقتدر ادارے جو ہیں ان کو انوالو کیا بلوچستان پہ قبضہ کرنے کی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضیاء دور میں بھی انہوں نے کوشش کی اور وہ رائے گاں گئی. ایک وقت تھا کہتے ہیں جب ظفر اللہ خان فارن منسٹر تھا تو کوئی قادیانی ہاتھ پہ لکھ کے صرف یہ لے جاتا تھا نا ایم ڈی تو اسے آرمی میں کمیشن دلوا دیتا تھا. اور 30-35 سال میں جو ہے کمیشن آفیسر وہ جرنیلی تک پہنچتا ہے. تو اس وقت انہوں نے مقتدر اداروں کو استعمال کیا اور آج بھی ان کی آنکھیں، ان کا فوکس بلوچستان ہے.
یہ ایک بہت بڑا دبا ہے, کلنک کا ٹیکا ہے ان کے ماتھے پہ کہ مرزا غلام قادیانی کا جو سکول آف تھاٹ ہے یہ کسی جگہ پہ ہمیں عملی شکل میں دکھاؤ. ابھی عامر منیر بھائی صاحب نے جو ذکر کیا, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے 97% مسلمان, مجھے صرف مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے, کٹر مسلمان, جن کے ملک میں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی تھی, یہ جو نظارتیں تھیں ان کے شعبے تھے باقاعدہ, کیا آزاد ملکوں میں آ کے, مغرب میں آ کے ان کی جرت ہے کہ ایسی ریاست کے اندر قائم کر سکیں, یا انہوں نے کبھی ایسی جرت کی ہے؟ پاکستان پہ سارا دن بکواس کرتے ہیں. جتنی آزادی پاکستان کے مسلمانوں نے انہیں دی ہے, دنیا کا آزاد سے آزاد ترین ملک انہیں اتنی آزادی نہیں دے سکتا. ان کے آئین کی پابندی نہ کر کے دیکھیں, ان کے کسی قانون کو, ضابطے کو توڑ کے دیکھیں, ذرا ڈرائیونگ ادھر ادھر کر کے دیکھیں, خلیفہ شیروانی سمیت باہر نکال لیا جائے گا, ٹکٹ دی جائے گی اس خلافت کو. پاکستان میں انہوں نے جلا مچائی ہوئی تھی, ادھر جا کے اس کی بات بھی کرتے ہیں, عورت کی بات کر لیتے ہیں. بتائیں ذرا عورت کی. ملکہ عامر بھائی صاحب, یہ چھوٹی سی میں بات کر کے میں موقع دیتا ہوں, علی بھائی ہیں, سب کو موقع ملنا چاہیے. میرے خیال کافی دیر سے علی بھائی بیٹھے ہیں. جی 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 جی. یہ کرسچین جانتے ہیں کہ جب یہ شاطمیت کا شکار ہوتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے نعوذ باللہ کہ مسلمان کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے سپر سٹار ہیں, ہم ان کو سچا نبی مانتے ہیں اللہ کا, اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اب پرامن احتجاج کرنا شاطمیت کے خلاف ہمارا حق ہے. ان ملکوں میں بھی ہم احتجاج کرتے ہیں, کئی بار کرتے ہیں. پچھلی دفعہ -13 یا 14 ٹیمپریچر تھا, چھوٹا بچہ تھا, وائف کہہ رہی تھی کہ اس کو نہ لے کے جاؤ, میں اس کو بھی لے کے گیا احتجاج میں. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے لائے ہوئے تھے, میں نے کہا ڈریس اپ کرو اس کو, جائیں گے ہم. خلیفہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے اور پرامن احتجاج کا اختیار بھی نہیں رکھتا, اس کو نبی سے محبت کے اظہار کے لیے بھی ملکہ کی اجازت لینا پڑتی ہے. ان کے پاس 101 دلیل ہوتی ہے کہ جی آگے سے بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, جو رشدی تھا اس نے لکھا اس کو جواب دینا ہے, صرف احتجاج نہیں کرنا. آج ملکہ اس کو اجازت دے اور یہ کہہ دے کہ ایک پرامن احتجاج کر لو, صبح ان کے پاس 1000 دلیل ہوگی کہ احتجاج کرنا چاہیے. یہ ایسی قوم جن سے ہمارا واسطہ ہے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. علی بھائی بیٹھے ہیں. جی جی بالکل, دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. بے شک بالکل دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. علی بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ علی بھائی کو موقع دیا جائے, ان کے صبر اور حوصلے کو ہم داد دیتے ہیں. علی بھائی ذرا گج وج کے موضوع آپ نے سن لیا ہے. بابر بٹ بھائی نے, عامر منیر بھائی نے بڑی شرح و بست کے ساتھ قادیانیت کے زوال کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ گویا اب یہ ذہنوں پر نقوش اپنے چھوڑ گیا ہے, اور تاریخ کا ایک باب انشاءاللہ بن جائے گا اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کے اوپر. علی بھائی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی اس قسط کے اندر قادیانیت کے زوال اور تنزلی کے اوپر کیا تبصرہ پیش کرنا چاہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ یورپ میں ہیں, ویسٹ میں ہیں, ایک عرصہ گزارا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عامر بھائی, بابر صاحب نے اور عامر منیر صاحب نے بہت ہی اچھے پوائنٹس بتائے اور جو ریالٹی ہے اس کو ایکسپوز کیا. میں آپ سب کی دلچسپی کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں کہہ لیں کہ جہلیت میں تھا. میں خلیفہ کی ڈیوٹی پہ تھا, مرزا طاہر کی. اچھا. اور خلیفہ کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی اتھارٹی اس وقت, یہ میرا خیال ہے 99 یا 2000 اراؤنڈ دیٹ ٹائم ہے. تو میں اس وقت ڈیوٹی پہ تھا خلیفہ کی سیکیورٹی پہ. تو مرزا طاہر کو پٹنی پولیس اسٹیشن میں بلوایا تھا, کیونکہ اس نے
उस वक़्त उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसको बुला के पुलिस स्टेशन में इसको झाड़ वगैरह पिलाई, कहा कि ओए होए। भाई आपने आइंदा नहीं देनी। और ये अली बात भाई, अगर मैं गलत कह ये रहा हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन को झाड़ पलाई उन्होंने? हाँ जी, ये ठीक चौथे ठीक, खलीफा सही को, सही। मिर्ज़ा ताहिर को। अच्छा अच्छा, यानी खलीफतुल और मुस्लिमीन जिनको ये कहते हैं, ठीक हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और ये एक दफ़ा नहीं, गल्फ गल्फ वॉर के दौरान भी बुला के पटनी साउथ फील्ड के एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे बुला के हम्म इनको लेटर भी हाथ में दिया है। हम्म। और अगर मैं ये गलत बात कह रहा हूँ तो ये जितने सुनने वाले जो चमचे हैं और जो इर्द गिर्द भी रहते हैं वो इस चीज़ को डिनाई करके बताएं। ये कभी अली भी भाई, अली भाई, माजरत, बड़ी माजरत के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो यही बयान होना चाहिए, मैं बड़ी माजरत के साथ काट रहा हूँ, आप खुल के आगे बोलेंगे। नादरीन, जो अली भाई ने बात बताई है ना, इसका तारीख के साथ लिंक मैं जोड़ना जरूरी समझता हूँ। ये कादियानियत के खलीफतुल मुस्लिमीन हैं कि जिनको थाने का एक SHO बुलाकर हाथ में कागज भी पकड़ाता है और कान पकड़ के नानी भी याद दिलाता है कि भाई आज तो बाद चीका चूका नहीं मारनी, चुप करके अपने ड्रामे बंद कमरे च करो, ज्यादा टेटे खा बनने की लोड़ नहीं। यानी यही कहा होगा ना उसने इंग्लिश के अंदर, मैं तो अपने जुबान में कह रहा हूँ, इंग्लिश में उसने वो यही कहा होगा, पॉलिसीज है। शट द। आप ठीक है, जी जारी बात है, यही उसने कहा होगा। अच्छा, खैर, आप जब अब मैं जो जिस इसको मुल्क लिंक में करने लगा हूं ना तारीख के साथ जो लिंक करने लगा हूं वो ये है अली भाई, कि केस चलता है मिर्जा साहब के ऊपर, पंचायत के अंदर बुलाया जाता है, मिर्जा साहब को बकायदा हाथ में वर्का देकर जज साहब जो हैं सेशन जज, वो बकायदा वर्का देकर शरायत बयान करते हैं कि मिर्जा साहब, नबी को, ये तो खलीफा है ना, नबी को आपने ना किसी की मौत की पेशगोई करनी है, ना किसी को आपने डराना है। आज के बाद जो भी बटालवी के बारे में, रहमतुल्लाह के बारे में, अब्दुल्ला अथम के बारे में, पंडित लेखराम के बारे में, जो मोहम्मदी बेगम, ये जो भी आपने किया हुआ है इसको बंद कर दें। मिर्जा साहब बकायदा हल्फिया वहां पर लिखकर दस्तखत करते हैं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। ये है नबी का आलम। हाँ जी। तो खलीफा नु ते अगले ने फड़ के शुक्र करो कि पांजा नहीं लाया। जी, ओवर टू यू जी। और ये अगर गलत बात है तो ये डिनाई करके बताएं, ये नहीं बोल सकते। और एक और भी चीज़ है, इन्होंने तो मलका बरतानिया के हाथ पे बैत की हुई है, ये यहाँ पे रह ही नहीं सकते। तो इन्होंने बोलना क्या है, ये आवाज़ कैसे उठाएंगे? हाँ, अभी रिसेंटली फ्रांस में जो वाक़यात हुए हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं, उसके मुतालिक तो कभी इनका मौक़िफ़ नहीं आया और कभी भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई और कभी उठाएंगे भी नहीं है। तो ये बात आ जाती है डिसेप्शन की। जो हमारे अहमदी बहन भाई हैं वो बहुत बुरी तरह से धोखे का शिकार है। इसी तरह मैं भी था, मेरी फैमिली, मैं भी काफ़ी डिवोटेड था, ब्लाइंड था। सीधी बात है, मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे अभी भी कुछ रिलेटिव्स ब्लाइंड है। मैं उनको साफ कहता हूँ कि आपको सारी हकीकत पता है, अपनी आंखों से देखा है। और अब मैं बाबर साहब ने कहा कि उनके जो बड़े या जो भी हैं वो भोले थे, उनको नहीं पता था, अहमदियत कबूल कर ली। अब मैं अपने जो बड़ों का नाम भी नहीं ले सकता। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व थे कि मैं नाम लूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं इतना कह दूंगा, वो पढ़े लिखे भी थे और बड़े कंट्रीब्यूट करने वाले भी थे। और मुझे इस चीज़ का ही दुख है कि उन्होंने सच नहीं बोला और उन्होंने सच्चाई नहीं बताई जो मैंने खुद अपने तौर पे फाइंड की और जिसका मुझे बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा है और सम टाइम करनी पड़ती है अब भी। लेकिन मैं इससे नहीं डरूंगा, मैं कभी भी नहीं डरूंगा। मेरे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा ही रही है और हमेशा ही रहेगी, मरते दम तक रहेगी। ये कभी भी नहीं दूर हो सकती। ना मैं किसी पहले 8-10 साल कभी किसी प्रेशर में आया, ना मैं अब आऊँगा। तो बहरहाल मैं वापस आई गो बैक टू द पॉइंट कि जो हमारा असल टॉपिक है उस पर बात करता हूँ। ये मैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहता था। हमने लास्ट टाइम बात की थी टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी जो है वो सच को और ज़्यादा वाज़े करके, निखार के आपके सामने प्रेजेंट कर देती है। आज के दौर में कोई चीज़ छुप नहीं सकती। आज जो मैंने अभी आपको वाक़या बताया
وہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاسبل ہے کہ آج لوگ سن رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ ریکارڈ میں رہے گا. اور ایک اور بھی چیز ہے، لوگوں کا خود ریسرچ نہ کرنا، بلائنڈلی بلیو کرنا، جس کا بھی میں نے کہا ہے. میرے خود پڑھے لکھے جو فیملیز تھی، گرینڈ پیرنٹس تھے، وہ بھی سارے اسی چیز میں انوالو ہیں. انہوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا، سچ نہیں بتایا جانتے ہوئے بھی، اور کچھ مرزا فیملی کی چیزوں پہ بھی انہوں نے پردہ ڈالا جو حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بہرحال بہت سارے پوائنٹس ہیں. آپ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ مسلمانوں کو نیگیٹو نہ دیکھیں. میری زندگی میں ہمیشہ مسلمان ہی کام آیا، آج تک ایک احمدی کام نہیں آیا. میرے فادر کی زندگی میں بھی ہمیشہ مسلمان ہی کام آیا، ایک احمدی نہیں آیا. اگر میرے بہن بھائی یا میرے پیرنٹس اگر سن رہے ہیں، وہ اپنے دل سے خود پوچھیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں. آج تک کبھی بھی کوئی احمدی کام نہیں آیا. میں ایک اور بھی چیز کہتا ہوں، پاکستان میں 72 ایئرز ہو گئے احمدی رہ رہے ہیں. اگر وہاں پہ اتنا ظلم ہوتا تو آج ایک بھی احمدی زندہ نہ ہوتا. دنیا کے کئی ملکوں میں انہوں نے ایتھنک کلینزنگ کی ہے. آپ نے ریسنٹ ہسٹری میں آپ نے بوزنیا کو دیکھا ہے، یوگوسلاویا ٹوٹا ہے تو وہاں پہ کتنا خون بہا ہے، بوزنیا بنا، پھر ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے. آپ اسرائیل میں دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ اچھی نہیں. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، آپ نفرت سے کبھی بھی کسی کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے. اگر آج میں مسلمان ہوا یا مجھے کس چیز نے مائل کیا، ایک تو سچائی کی جستجو، ایک جو میرے پیرنٹس کے ارد گرد اور میرے ارد گرد جو مسلمان دوست تھے، بچپن سے اسکول میں جاتے رہے ہیں، باہر بھی جب میں آ گیا تو تب بھی ہمیشہ میرا تعلق رہا. تو اب میرے ایک دوست ہے جس کی 40 سال پرانی ہماری دوستی ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کبھی بھی، میں سننے والے احمدی اور مسلمان دونوں بہن بھائیوں کو یہی کہتا ہوں، نفرت سے آپ کبھی بھی کسی کو نہیں جیت سکتے. پیار محبت سے بات کریں، وقت دیں، لوگوں کو ریسرچ کرنے دیں. اور میں اپنے احمدی بہن بھائیوں کو یہ کہوں گا، آپ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، جو بڑوں نے غلطی کی وہ تو انہوں نے کی، وہ تو اس کے بھگتیں گے. آپ کم از کم آنے والی نسلوں کا تو خیال کریں، اپنا خیال کریں. یہ نہ سوچیں او میں مر گیا تو میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، میں نے اتنے چاندہ دیا ہوا ہے. یار آپ نے اس کا مطلب ہے قبر خریدی ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کی ہے ساری زندگی. آپ کو کیا پتا کہ آپ کو قبر بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں. میں بیٹھوں یہاں پہ تو 10-12 گھنٹے لگ جائیں بتانے کے لیے کہ کیا کیا میں مشکلات سے گزرا ہوں. لیکن جب آپ پہ اللہ کا توکل ہے نا، اور آپ کو پورا یقین ہے، چاہے آپ کے جیب میں ایک ڈالر، پاؤنڈ یا یورو بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا بھی دے گا، آپ کا سارا انتظام بھی کرے گا. توکل کرنا سیکھیں اور سچائی کو پہچاننا سیکھیں. میں یہی کہوں گا. باقی تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. زبردست. ماشاءاللہ علی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے کچھ اخلاقی وجوہات ہیں جو بیان کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں ناظرین، جو اس وقت ایکس احمدیز آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، ہمارے ساتھ ابو شیراز بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بھی ایک نو مسلم ہیں. الحمدللہ قادیانیت کو انہوں نے چھوڑا، اسلام کو انہوں نے قبول کیا. اور چونکہ ان سے ملنے کا، ان کی تقریب اسلام، قبول اسلام کی تقریب میں شامل ہونے کا مجھے، عامر منیر بھائی کو اور دیگر دوستوں کو موقع مل چکا تھا. تو اور ان سے پرسنلی میری بات ہوئی. بڑے ہی لاجیکل اور ریشنل گراؤنڈز کے اوپر ماشاءاللہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دلائل ہیں. اور انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے چونکہ ممبر ہیں فورم کے تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے
عبداللہ صاحب نے, میں چاہتا ہوں میں دیکھ لوں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے ان کو کلیئر کر لیں. جی عبداللہ بھائی, اہلاً وسہلاً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی, آپ کو بھی اور عامر بھائی اور باور بٹ صاحب کو بھی اور جتنے بھی حضرات ہیں ماشاءاللہ. ایک یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ریفنڈ پالیسی ہے جو ڈار صاحب نے لی ہے, جو ڈار صاحب نے اپنے وہ نکلوائے ہیں, تو یہ اور بھی تو احمدی کلیم کریں جو چھوڑ چکے ہیں. اور بات آخر میں آئے گی کہ آپ کے پاس تو رسید نہیں ہے, تو ان کے پاس رسید نہیں ہے, ان کے پاس تو رسیدوں کے ریکارڈ ہوں گے. بس میں یہ کہنا چاہتا تھا, اس سے بھی ان کا زوال آئے گا انشاءاللہ. بس یہ میں کہنا چاہتا تھا. اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ موضوع سے کوشش کریں کہ جو ٹاپک ہے اس پر بات کریں. نمبر 1, مڈ آف ڈسکشن آ کر بات کریں گے, نہ سننے والے کو پتہ چلے گا, نہ سنانے والے کو پتہ چلے گا, نہ پبلک کو پتہ چلے گا. بڑی معذرت کے ساتھ, بعض اوقات میری بات آپ کو روکھی سی لگے گی, مگر بات جو صحیح ہوگی میں کوشش کروں گا وہی کر دوں, تو مجھے معذرت کے ساتھ آپ تھوڑا سا کر لیجئے گا. ٹاپک اس وقت چل رہا ہے قادیانیت کا زوال. اس پر موجودہ موضوع کے اوپر کوئی بات ہے تو وہ کریں. اب میں ناظرین کو بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو پیارے بھائی آئے تھے عبداللہ بھائی, یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قادیانیت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ قادیانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اپنا ری فنڈ کلیم کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک علیحدہ وجہ ہے. اس کو میں کوشش کروں گا کہ بابر بھٹ بھائی, عامر منیر بھائی, علی بھائی اور جو دوسرے ابو شراز بھائی بھی اور دیگر جو لوگ آ رہے ہیں, ان کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ بابر بھٹ بھائی کو کہوں کہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں کہ آیا جو ان کا مالیاتی نظام ہے, نظارت مالی ہے, اس حوالے سے یہ کیا خرد برد کرتے ہیں, کیا کرپشنز کے الزامات ہیں, اور چندوں کے معاملات کی وجہ سے کتنی تیزی سے لوگ قادیانی خاندان اور اس نظام اور اس مذہب کو خیر بات کہتے جا رہے ہیں. یہ میں کچھ بابر بھٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میں ایک منٹ کے لیے مخل ہو رہا ہوں, بڑی معذرت چاہتا ہوں. جی اصل میں بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ کچھ عبدیوں نے اگر رسیدیں دکھا کے انہیں عدالت تک لے گئے اور ان سے پیسے لیے ہیں, تو جو دوسرے نہیں جا رہے اگر ان کے پاس ریکارڈ کسی چیز کا نہیں ہے تو ان کے پاس تو موجود ہے نا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ان کے پاس, اور چندہ بالکل ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے قادیانیت حالت نزا میں ہے. یہ ایک گلوبل ریسیشن آیا ہوا ہے دنیا میں, اور بڑا مشکل ہے اپنا وجود برقرار رکھنا, اور لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں سسٹم سے چندہ دے دے کے. اور اگر کسی کو یہ بھنک بھی لگ گئی کہ اس طرح ہم پیسہ لے سکتے ہیں, تو یقین کریں کہ ہر ملک میں بڑی بڑی لائنیں لگ جائیں گی. تو چندے کا گراف بھی ہے پزٹ گرا ہے, بڑا نیچے گیا ہے, جس وجہ سے یہ سوال کا شکار ہے. یہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہوگا, انشاءاللہ اس کو پراپر ہم ڈسکس کریں گے. صاحب میں آپ کی اسی پوائنٹ پہ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں. جو یہ چندے کی بات کر رہے ہیں آپ, جو آپ کا سینٹر ہے کنٹری کا یا آپ یو کے میں, آپ ان کو لیٹر لکھیں اور اس لیٹر کو آپ پبلک کریں, سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ آپ نے لیٹر لکھا ہے. یہ پھر آپ دیکھیں رسپانس ان کا کیا آتا ہے. آپ اس کو پبلک کریں, آپ نے کلیم کرنا ہے تو آپ پبلک کریں, اس سے ان پہ پریشر آئے گا اور یہ پھر آپ کو رسپونڈ کریں گے. زبردست, ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ابو شراز بھائی جڑ چکے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابو شراز بھائی جو ہیں ان کو ہم موقع دیتے ہیں. ماشاءاللہ, اہلاً وسہلاً ابو شراز بھائی. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے سر؟ وعلیکم السلام پیارے بھائی, بالکل آواز آ رہی ہے. جی سر, کیا سمجھتے ہیں آپ قادیانیت کے زوال, قادیانیت چھوڑنے کی بڑی وجوہات؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. سر وجوہات پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. میں عبداللہ صاحب کی ایک بات سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ مطلب اپنے چندے کلیم کریں نا, یا کر سکتے ہیں. تو کچھ جگہوں پر یہ معاملہ الٹا ہوا ہے. جیسے میرے ساتھ, میرے والد صاحب بھی موسی تھے. تو ان کا ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا, تو جو لم سم جو حساب بنتا ہے وہ ہم موقع پہ دے دیتے ہیں, اور پھر ایک ان کا بعد میں دوبارہ بھی وہ ایک نظر ثانی کرتے ہیں حساب پہ نا, تو وہ پھر ایک اور بنا کے بیچتے ہیں. تو یہ جو دوسری قسط میں نے جب جمع کرائی تھی اس وقت میں ذہنی طور پہ احمدیت کو چھوڑ چکا تھا, لیکن پھر بھی میں نے وہ پیسے جمع کرا دیے تھے. اب اس کی 2 وجوہات. پہلی وجہ یہ تھی
کہ کل کو جماعت یہ نہ کہے کہ باپ کے پیسے جمع نہ کرانے کی وجہ سے شاید اس نے احمدیت چھوڑی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ میرے باپ کی کمٹمنٹ تھی، اس نے اپنی زندگی میں کی ہوئی تھی اور جائیداد بھی اس کی تھی. تو یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ہم نے چندے دیے تو آج ہم اسے کیش کریں رسیدیں دکھا کے. مطلب ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور علی بھائی ایک جو سنا رہے تھے واقعہ، اس پر میں نے ان سے پوچھنا تھا، یہ جو ان کے خلیفہ کو کہہ رہے ہیں یہ طاہر صاحب کو بلایا تھا اور انہیں ڈانٹا وانٹا بھی تھا، یہ کہاں پیش آیا یہ واقعہ؟ یہ لندن میں پٹنی ایریا میں جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں کی بات ہے. اچھا. اور یہ کس حوالے سے بلایا تھا؟ انہوں نے کس چیز پر مطلب انہوں نے تنقید کی تھی؟ یہ تھا I think it was back in 99 اور 98 around that time، جب ان کا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یو کے کی اس کے خلاف انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے، تو اچھا میں اس لیے جی اچھا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ بعد میں پھر پروگرام دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی بس بات کر دیا نا اگلے نے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا وہ نہیں. میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں یہ کیا کریں گے، یہ ڈینائی کریں گے. یہ کبھی بھی اپنے جو مرید ہے نا ان کو کبھی بھی سچ پتہ نہیں لگنے دیں گے. میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں یہ ڈینائی کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں وہ تو ظاہر ہے خلیفے کی عزت کیا رہ جائے گی بھائی. آپ یہ بھی تو سمجھیں ان کا عزت کا مسئلہ ہے. نہیں وہ تو بے شک ڈینائی کریں گے، لیکن ہم تو آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں نا تاکہ بات کلیئر ہو اور جو نیوٹرل بندہ ہے سننے والا. وہ چلیں خلیفہ ابو شراز بھائی معذرت چاہتا ہوں، چلو خلیفہ کا ڈینائی کر دیں گے. مرزا صاحب کا وہ کیسے ڈینائی کریں گے جو پنچایت کے اندر بلا کر ان سے حلفیہ بیان جمع کوائے ہوئے ہیں کہ آج تو بعد کو بشین کو ہی نہیں کرنا. وہ کر دیں ڈینائی، میں حوالہ پیش کر دوں گا. ان کے مریدوں کی یہ حالت ہے کہ میرے ریلیٹیو عامر بھائی پیشن گوئی کر سکتے تھے، آزادی اور موتی پیشن گوئی نہیں کرتے. آزادی اور موتی پیشن گوئی نہیں کرنی، دوسری کرتے رہے ہمیشہ. یعنی یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹائر اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پہ پنچر ہوگا جی. یا کوئی آستہ چل رہا تو اس کو کہتے تھے یہ دیر سے گھر پہنچے گا، جو دوڑ رہا تھا کہتے تھے جلدی پہنچ جائے گا. اس طرح کی کرتے رہے. لیکن شروع میں جب یہ میسمرزم پڑھتے تھے یا یہ جو کتابیں ملتی ہیں فٹ پاتھ پہ اس طرح کی مداریوں کی شوبدہ بازیوں کی یہ پڑھتے تھے تو وہ والی 7 دن لڑکی ان ہاں جی قدموں میں پڑھتے رہے، کیا پڑھتے رہے. مردانگی کا بھی مسئلہ تھا تو اس میں انہوں نے شروع میں عذابی اور موتی پیشن گوئیوں پہ زیادہ رکھا، جس وجہ سے لوگ ڈر گئے. سادہ لوگ افراد جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ ڈر گئے، ان کو موت کا اور جاسا دیا. مشہوری بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے نا، مشہوری بھی زیادہ ہوتی ہے اس سے. ہاں جی. تو حالانکہ عذاب جتنا ان پہ آیا ہے شاید ہی کسی اور پہ آیا ہو. ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ تو وہ اپنی باری میں تو یہ کہتے ہیں نا جی جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے اوپر اسی طرح ہی آتا ہے. اپنی باری یہ کہتے ہیں اللہ کی بات ہم جان لیتے ہیں، آزمائش آتی ہے. جی ابو شراز بھائی کی طرف آتے ہیں. جی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو یہ اسے کہتے ہیں آزمائش، اور دوسرے کے ساتھ ہو تو پھر کہتے ہیں عذاب. تو یہ اپنے تمام جو ان کے ہیں دولے شاہ کے چوہے یہ ان کو پکا کر لیا اس بات پہ کہ ہماری آزمائش ہے اور دوسروں کا عذاب ہے. تو یہ آپ کہہ رہے تھے حوالہ میں دے دوں گا حوالہ دے دوں گا کہ مرزا صاحب نے لکھ کے دیا تھا نا کہ آئندہ موبائلہ نہیں کروں گا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی مہینہ شاید پرانی بات ہوگی، ہمارے ایک ریلیٹیو آئے گھر، احمدی ہیں وہ ابھی بھی، تو ان کے سامنے میں نے تذکرہ رکھ دیا. میں نے کہا یار چھوڑو یہ لمبی بحث کیا کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہے، نبوت جاری ہے یا نہیں ہے، یہ تذکرہ دیکھ لو، اس میں یہ کہہ رہا ہے اتنے روپے آئیں گے، اتنے روپے آ گئے، یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ تو یقین کریں اس بندے نے کہا کہتا ہے یہ بھی 2 نمبر کتاب ہے. تو اب ہم اگر ان کا تذکرہ ان کے سامنے رکھ کے ان سے یہ نہیں منوا سکتے کہ یہ آپ کی کتاب ہے جینون، یعنی یہ تو پھر کیا اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کا
पहला माल्टे मनवा लो, चोरी बाद च मनवाया जाए, ये तो वो वाला साहब हो गया, हाँ बड़ा चोर ये अंदर। ये वो वाला हिसाब है। तो फिर उनमें वो असल में वो खातून भी थी, फिर खातून के साथ आपको पता है बंदा कितनी एक बहस कर सकता है। तो कहते हैं नहीं नहीं ये सारी किताबें तुम लोगों ने 2 नंबर छापी हुई हैं। तो ये हालात हैं जी। नहीं ये बात आपकी ठीक है, ये मैं बात एक आपकी और ठीक है। चीज़ आपको बता दूं, ये जो जी आप अली भाई। दौले शाह के चूहे और मुरीदों की बात कर रहे हैं, ये मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो इतने बड़े दौले शाह के चूहे हैं। वो ये जो मिर्ज़ा ताहिर था उसको क्या कर, उस वक़्त अकीदत कह लें या चापलूसी कह लें या इतने बड़े ब्रेन वॉश थे, वो ये कहते थे कि अगर खलीफा भी किसी गिलास में पेशाब करके दे देना, हम वो भी तबर्रुक के तौर पे पी लेंगे। मैं आपको इतना 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 मियार इनका बता दूं, और मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी मौजूद हैं, जो कहेंगे कि मिर्ज़ा मसरूर जो है वो इस तरह हमें ये कह लें कि तबर्रक बख्शे तो हम उसमें ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं कि मिर्जा ताहिर से जो अकीदत थी ना अहमदियों को, वो मिर्जा मसरूर से नहीं है। आज भी आप अहमदियों से पूछ लें तो उनकी जुबान पे मिर्जा ताहिर का ही नाम होता है। उस बंदे ने इनके जो कहते हैं ना अनमिट नकूश छोड़े हैं, उस बंदे ने। यहाँ तक कि जब मैं अहमदी था उस वक्त भी मैं कहता था कि यार ये मसरूर ताहिर के सामने कुछ भी नहीं। ये और बात है कि अब जब हम चीजों को जी जी सॉरी मैं काट रहा हूँ। मैंने एक जुमला बोला था, चूंकि ये भी एक निज़ाम है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है जो कादियानियत करती है ना, इट्स डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। इंसान को धर्म के साथ ये जो है ना, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि वाकई धर्म को अफ्यूम की तरह इस्तेमाल किया गया है बहुत सी जगह पर। ये लेनिन गलत नहीं कहता था। ये जो सोशलिज्म उठा है, ये जो लहर बड़ी शिद्दत से उठी है, मजहब को इस्तेमाल बहरहाल गलत किया गया है, ये हकीकत है। मजहब गलत है या नहीं ये एक अलग हकीकत है, यानी दो मुख्तलिफ हकायक हैं जिनके जायजा लेने की जरूरत है कि आया मजहब फी नफ्सी ही को गलत चीज है या मजहब का इस्तेमाल, ठीक है। तो मजहब का गलत इस्तेमाल यूरोप के अंदर हुआ है, जिसके नतीजे में एक रिएक्शनरी पूरी फिलॉसफी उठी थी जिसने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम, ठीक है ना, कि रिलीजन जो है ना ये फ्यून है, नशा है। खैर ये डर्टी पॉलिटिक्स है। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने एक जुमला बोला था जब हमारे दूसरे प्रोग्राम्स हुए थे, तो मैंने कहा था जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की सियासत भुट्टो के गिर्द घूमती है, नून लीग नवाज शरीफ, पीटीआई इमरान खान के गिर्द घूमती है, जमात इस्लामी की मौदूदी साहब के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, जेयूआई की फजलू के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यानी हर सियासत एक शख्स के इर्द गिर्द, एक बुत के इर्द गिर्द घूमती है। जो मौजूदा कादियानियत है ना, जो वेस्ट के अंदर बैठी है, इसकी सारी की सारी सियासत जो है मिर्जा ताहिर की तकरीरों के ऊपर घूमती है। मुझे कोई कादियानी और अहमदी जो यूरोप के अंदर बैठा हुआ नजर नहीं आया जो मिर्जा ताहिर अहमद की तकरीरों को, आज तक एमटीए के ऊपर मिर्जा ताहिर की तकरीरें मिर्जा मसरूर से ज्यादा चलती हैं। अगर एक अहमदी बच्चा आज पैदा हो, उसको आप जंगल में ले जाओ, वो 20 साल बाद जंगल से वापस आए, उसको नहीं पता चलेगा कि खिलाफत मिर्जा ताहिर की है या मिर्जा मसरूर की है। जी मैं यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ के मिर्जा ताहिर का जो दौर था, सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, उसका झूठ चल जाता था। और मैं उसे कजाब आजम कहता हूँ, वो बहुत बड़ा कजाब था, वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता था। मिर्जा मसरूर जो है ये झूठ बोलता है तो साफ पता चल जाता है कि अभी ये झूठ बोलने लगा है। ये पहले मुंह पे हाथ मारेगा, दाएं बाएं देखेगा, सब पता चलता है कि पहली चोरी पहला फा है मिर्जा मसरूर, पहली चोरी पहला फा जी। हाँ जी। और ताहिर तो आते ही ठा 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 बंदे को सच का गुमान गुजरता था, क्योंकि वो झूठ इतनी तेजी से बोलता था और कॉन्फिडेंस के साथ कि समझ ही नहीं आने देता था। अगर आज के दौर में होता तो हम उसकी मालिश करते ठीक ठाक। मैंने तो उसकी पुरानी वीडियो चला चला के उसको जूते मारे हुए हैं। वो इंतहाई बहुत बड़ा झूठा आदमी था। मुझे बकायदा बाबर बट भाई, एक मरज़ई ने, मैं फिर अली भाई को मौका देता हूँ, उनकी आवाज़ चूंकि कम आती है, उनके साथ ज्यादती हो जाती है। मैं सिर्फ एक जुमला बोलता हूँ कि मुझे बकायदा एक मरज़ई ने कॉल की, उसने मिर्जा ताहिर को नंगी गालियां निकाली,
اس نے کہا جتنا تباہ اس بندے نے ہمیں کیا ہے الامان والحفیظ کسی نے نہیں کیا. جتنا بڑا جھوٹا، یہ معذرت کے ساتھ مجھے وہ جملے بولنے دیں جو اس نے بولے، کہتا ہے جتنا بڑا جھوٹا اور کمینہ قسم کا ہمارا یہ سردار یہ مرزا طاہر گزرا ہے، اتنا جھوٹا تو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی بھی نہیں گزرا. کہتے ہیں یہ تو نبی پر چھوڑو، قرآن پر چھوڑو، مرزا قادیانی جھوٹ بول، یہ مرزا غلام قادیانی پر جھوٹ بولتا ہے. یہ مرزا طاہر اتنا بڑا جھوٹا تھا، اس نے مرزا قادیانی پر جھوٹ بولے ہیں کھل کر ڈٹ کر. تو جی علی بھائی. ویسے آپ آج ان کی اگر ویڈیوز دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ اس کے آنسر مل گئے ہیں. اب وہ بچے تک بھی اس چیز کا آنسر دے سکتے ہیں. وہ ریالٹی سے، جیسے بٹ صاحب نے کہا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اتنی فریکوینٹلی، جو ہے نا لوگوں کو انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی. اس وقت میں بھی مجلس عرفان میں جایا کرتا تھا، میں بلائنڈ تھا. اب مجھے اپنے پہ کہہ لیں کہ شرم آتی ہے، لیکن وہ ایک ایکسپیرینس تھا. تبھی آج میں اپنے احمدی بہن بھائیوں کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ کم از کم چاہے انہی کی ویڈیوز ہی دیکھ لیں اور کمپیریزن کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں اور احادیث میں. آپ چھوڑ دیں ایموشنل اٹیچمنٹ کو چھوڑ کے. بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے دیکھیں اور نیوٹرل ہو کے دیکھیں. یہ جو نظام آپ جس کو ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں نظام سے نکال دیں گے، یہ اس کے خوف سے بھئی آپ کا سوشل نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا، اس کا مطلب ہے آپ اپنے دل سے آپ خود کوسچن کریں، کیا آپ واقعی اس نظام میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ رہیں، پھر آپ کو کمپیریزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ بلائنڈ رہیں آپ. جو یہ شخص ڈرتا ہے کہ جی مجھے وہ جوتا پڑے گا نظام کا، مجھے نکال دیں گے، اس کا مطلب ہے وہ شخص خود اپنے دل سے ہی تیار نہیں ہے جماعت کو چھوڑنے کے لیے، اور نہ وہ کوئی اسٹیپ لینا چاہتا ہے. تو پہلا عمل تو آپ کے اپنے دل سے اور اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. پہلے آپ وہاں سے شروع کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے؟ کیا یہ واقعی جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، کیا یہ واقعی آپ نے یہ چھوڑی تھیں؟ کہاں پہ چندوں کا؟ اور یہ آج تک میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے چندے لے کے جنت کی گارنٹی نہیں دی آج تک. یہ پتہ نہیں کون سا شارٹ کٹ نکالا انہوں نے، سیدھا دنیا سے ایسے ٹنل سے جائیں گے، یہ سیدھے جنت میں لینڈ کریں گے. آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ زائنزم میں ہے. آپ ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ، جو ماؤنٹ زیون ہے اس کے پاس یہودیوں کی قبریں ہیں، قبرستان بالکل ان کے بیشتی مقبرے کی طرح. وہ جتنا چندہ دیں وہ اتنا اس ماؤنٹ سیون کے قریب ہوتے جائیں گے. تو اسی طرح یہ ان کا قطع خاص ہے. آپ اتنا جتنا زیادہ دیں گے، آپ جتنا بڑے چمچے ہیں آپ اتنے قطع خاص میں قریب ہو جائیں گے. ایکچولی ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ جوہا ویٹنس اور صہونیت ہے. ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. آپ ریسرچ کریں. میں اور طرح سوچتا ہوں، میں یہ بیسیکلی بلائنڈ نہیں ہوں. جی نہیں بڑی پیاری آپ نے علی بھائی بات کی، اور میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا. پھر میں چاہتا ہوں عامر منیر بھائی کو تھوڑا سا موقع دیا جائے. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ بیسیکلی یہ سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں نا، جس طرح فری میسنری ہے، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اپنی چیزوں کو چھپا کر رکھنا ایک کلٹ، اس لیے تو اس کو کلٹ کہتے ہیں. کلٹ کا طریقہ کار یہ ہے نا، خفیہ دستاویزات، کانفیڈینشیل فائلز، اندر کھاتے اپنی جڑیں گہری کرنا، پھر اندر کھاتے شادیاں کروانا، بڑے بڑے جرنیلز کے ذریعے، بڑے بڑے وزیروں کے پاس، بیوروکریٹس کے پاس شادیاں کروانا، بچے پیدا، یعنی یہ اس طریقے سے پلاننگ کرنا کہ آج جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم نے اس کو 40 سال بعد کیسے استعمال کرنا ہے. یہ باقاعدہ فری میسنری اور یہ جو زائنزم جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی ٹیکنیک ہوتی تھی. جو روتھ چائلڈ فیملی ہے یا جو بینکنگ سسٹم ہے پورا، وہ آج بھی ہے. وہ ایک ٹوٹلی الگ ٹاپک ہے. اس کے متعلق جو ہے نا وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. ہاں بالکل یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پہ ابھی ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. لیکن ان کا سارا اسٹرکچر ہے جو کاپی کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں سے. مارکسسٹ کی تھیوریز اور ساری ان کی جتنی اسٹرکچر ہے وہ انہی چیزوں سے انسپائرڈ ہے. اور یہ کسی پرپز کے لیے ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ میں احمدی جو سن رہے ہیں، جو ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں،
میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ خلیفہ اسلام کو کبھی کسی مسلمان ملک کا دورہ کیا ہو؟ آپ دیکھیں یہ عموماً عیسائی دنیا اور ایون یہ رشیا تک نہیں جاتے، ایسٹرن یورپ تک نہیں جاتے، ان کا زیادہ سے زیادہ وزٹ جو ہوتا ہے وہ برٹش کالونیز میں ہوتا ہے علی یا بھائی میں فرینچ۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کاٹ رہا ہوں، بہت برا لگتا ہے. یہ جو سوشلسٹ بلاک کے کنٹری ہیں کمیونزم کے، وہ دھرم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیتے. پولینڈ میں یہ نہیں ہے، بیلاروس میں یہ نہیں ہے، بلغاریہ میں نہیں ہے، چیکوسلواکیا میں نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے، شمالی کوریا میں نہیں ہے. روس اتنا بڑا ملک ہے، ہو سکتا ہے ان کی ایک بیت الحمد ہو وہاں پہ، اس لیے کہ وہاں پیسہ نہیں بنتا. یہ مایا کمانے والی، لکشمی کمانے والی قوم ہے. وہاں پہ مرزے کا پیغام پہنچے نہ پہنچے، یہ جوتی کی نوک سے ٹکراتے ہیں اس پیغام کو. ان کو پیسہ چاہیے. جہاں پہ یہ تنظیم کسی کے نام پہ، این جی او کے نام پہ رجسٹر ہو کے انڈر دی ٹیبل پیسہ بنائیں، آف شور اکاؤنٹ کھولیں، آف شور کمپنیاں کھولیں، وہاں پہ پیسہ جمع کرائیں، یہ وہاں پہ موجود ہے. اور جہاں پہ دھرم کے نام پہ پیسہ نہیں بنانے دیا جاتا، جہاں پہ ٹیکسیشن کے قوانین سخت ہیں، یہ ادھر جاتا ہی نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں ایکچولی میں اسی پوائنٹ پہ آنے والا تھا. بیلاروس اور جو ایسٹرن یورپ کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ فیو کنٹریز میں ان کی 4 لوگ سے زیادہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہاں پہ ان کی کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں پہ ان پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن مسلمانوں کی مسجد ہے، بیلاروس میں ہے، دوسری ایسٹرن یورپ میں ہے، پولینڈ میں نہیں ہے. پولینڈ میں نہیں آپ بنا سکتے، اسی طرح لیٹویا میں نہیں آپ کر سکتے. لیٹویا یا لتھوینیا مجھے لو جی نیچے سے تصدیق ہو گئی ہے. بجا ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں، وہ بجا کی تصدیق ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ عامر منیر بھائی کہیں اس سے پہلے کہ نیند میں آغوش میں چلے جائیں، عامر منیر بھائی سے پوچھتے ہیں. عامر منیر بھائی یہ بتائیں کہ جماعت کا جو نظام خلافت ہے اور یہ نظارتوں کا جو سسٹم ہے، اس نے اس جماعت کو بقا بخشی ہے یا اب یہ زوال کی طرف جا رہا ہے؟ اور اس نظام میں آپ کیا بس سرسری سا ایک دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی ایک موقف لے کے اس کے بعد ہم سم اپ کریں گے انشاءاللہ. 1.5 گھنٹہ ہونے کو. جی جزاکم اللہ. بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے اس کے زوال کی وجوہات جو میں ابھی پچھلی سٹریم بھی سنی اور آج کی جو سٹریم میں سن رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے جو قادیانیت کو جس نے نقصان پہنچایا، جس نے قادیانیت کو مفلوج کیا، وہ ہے سوشل میڈیا. اور اس کے بعد جو خرافات سسٹم ہے، جو یہ خرافات سسٹم ہے، اس نے اس کو بہت مفلوج کیا ہے. اور اس کے بعد تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ قادیانیت کا جو دفتری نظام ہے. قادیانیت دفتری نظام نے قادیانیت کو اس قدر مفلوج کیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. شاید سوشل میڈیا سے بھی زیادہ جو ہے دفتری نظام میں قادیانیت کو مفلوج کیا ہے. اب یہ جو مرزا مسرور صاحب تو باہر بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ جناب نگر کا جو دفتری نظام ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اندر. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے جناب نگر کے دفتری نظام کی صورتحال یہ، کیونکہ جناب جتنے بھی قادیانی ہیں ان کا جناب نگر کا یہ مرکزی دفتر ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، کسی نہ کسی زاویے سے ضرور ہے. چاہے وہ وصیت کے نظام سے ہے، چاہے وہ رشتہ ناتا کے نظام سے ہے، یا کسی اور لنک سے لے، اس کا لازمن جناب نگر کو جو دفتری نظام ہے اس کے ساتھ لنک ہے. اور مین بنیادی پوائنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو دفتری نظام اس قدر مفلوج ہو چکا ہے، اس قدر کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، اس قدر زنا کا گڑھ بن چکا ہے کہ ہر روزانہ کی بنیادوں کے اوپر یہاں پہ واقعات رونما ہوتے ہیں. دفتری نظام سے لوگ اس قدر تنگ ہیں اور وہ بیچارے چھوڑنے کو بھی مجبور ہیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ سانپ نے منہ میں چھپکلی ڈال لی، اب وہ اندر لے جائے تو مر جائے، اگر اگلے تو کوڑ ہو جائے. اور اس کی یہ چیز ان کی دفتری نظام نے اس کو بہت زیادہ مفلوج کیا ہے، نہ کہ اس کو مضبوط کیا ہے. عامر بھائی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز کریکٹ کر دوں. دونوں عامر بھائی، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز کہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں دفتری نظام، ان کو سب پتہ ہے. میں خود اپنے ہاتھ سے مسرور کو لیٹر دے کے آیا تھا، اپنے ہاتھ سے، جو میرے ساتھ
کھل کے بتائیں کون سا لیٹر؟ بھائی اس وقت جو میرے ساتھ چل رہا تھا لو لیٹر ہی ہوتا ہے نا، اس وقت بلائنڈ ہوتے ہو آپ تو میں کہا لیٹر خود ہاتھ سے دے کے آیا تھا، کوئی انکشاف ہونے لگا. ہاں تو اپنی تکلیف آپ بتاتے ہو ساری چیزیں، وہ انسان کی شکل پہ آج تک میں وہ فیس نہیں بھول سکتا جو اس کی شکل پہ مسکراہٹ تھی آپ کی تکلیفیں جان کے. اینڈ آنیسٹلی اس دن کے بعد سے اس شخص کی میں نے شکل دیکھنی اپنے پہ حرام کر لی ہے. وہ انجوائے کرتا ہے تکلیفوں کو. میں نے یہی کہا نا، بینیفیشری ہیں یہ لوگ یار. آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ دفتری نظام کو. میں نے اپنے ہاتھ سے دیا ہوا لیٹر ہے، میں نے اپنی تکلیف بتائی تھیں، اپنے پیرنٹس کی تکلیف بتائی تھی. وہ شخص آرام سے مسکراتا رہا اور انجوائے کرتا رہا، اور اس نے لیٹر اٹھا کے وہ پرے پھینکا جیسے وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تو میں تو پہلے ریسرچ تو کر ہی رہا تھا، لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنتی ہیں، جو آپ کو صحیح راستے پہ لے کے آتی ہیں، جو آپ کو آپ کی ایمان اور آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے نا اس کو ہلا دیتی ہیں. تو میں جانتا ہوں اس اسٹریم میں یا اس اسٹریم کو جو بھی سنیں گے، جو احمدی بہن بھائی جن کا اخراج ہوا جماعت سے، یا تکالیف گزری ہیں، یا انہوں نے اپنے ہاتھ سے خلیفہ وقت کو لیٹر دی ہیں، وہ خود اپنے دل سے پوچھیں کیا انہوں نے اس خلیفے کے فیس پہ اسمائل نہیں دیکھی جب آپ کو تکلیف اور آپ کرب میں سے گزرتے ہیں. یہ دفتری نظام کو چھوڑ دیں، ان کو سب پتہ ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تنگ. بات پتہ کیا ہے؟ انصاف نہ ہونے کی. دفتری نظام نہیں ہے، دفتری نظام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جب انصاف ہو. اور خلیفے کی بات کریں، خلیفے کا تو کام ہی یہ ہے کہ انصاف دینا، سچائی کو جو ہے نا انکریج کرنا اور غلط لوگوں کو ختم کرنا. تو یہ چیزیں تو بنیاد ہے. نہیں تو خلافت اور دنیا کی جو پرائم منسٹر یا منسٹرز ہیں، منسٹریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوا؟ تو ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ذہن سے نکال دیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی عامر منیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی کچھ نہیں، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی نفسیات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، ریلیکس رکھنے کے لیے یہ اصول بہت امپورٹنٹ ہے. جو علی بھائی نے بیان کیا ہے نا کہ بعض اوقات کچھ پریشانیاں آپ پر آتی ہیں، مگر کچھ سال بعد، کچھ عرصے بعد آپ کو جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ پریشانی اگر نہ آتی تو جس بہتری اور جس فائدے کو آج آپ کیش کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں نا، وہ نہیں آنا تھا. یعنی انسان 5-10 سال پہلے کسی مشکل سے گزرا ہوتا ہے، مگر 5-10 سال بعد اسی مشکل کا آگے وہ پھل کھا رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے قرآن میں اس نفسیات کو اس طریقے سے بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اللہ کہتے ہیں بالکل بعینی ہی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور جس چیز کو تم بہت محبوب اور پسند کر رہے ہو کہ مجھے مل جائے اس میں تمہارے لیے نقصان ہو. یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. تو اس اصول پر ہمیں چلنا چاہیے. نو مسلمین کو کوئی پریشانی آئے، کوئی عذاب، کوئی مشکل، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت ان کو محسوس ہو تو یہ یاد رکھیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق کے رستے پر آپ چلیں اور آپ کو مشکل سے نہ گزرنا پڑے. یہ ممکن نہیں ہے. حق اسی کے نیچے چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے. میں چاہتا ہوں کہ بابر بٹ بھائی، ابو شراز بھائی، علی بھائی، عامر منیر بھائی 1-1 منٹ کے اندر اپنی اختتامی گفتگو کر دیں تاکہ پھر اس کو سم اپ کر کے ہم اس کا اختتام کریں اور لوگوں سے اجازت چاہیں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی سٹریم بہت ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے، اس کو سن سکیں. جزاک اللہ. میں اپنے بزرگ بابر بٹ بھائی سے آغاز کروں گا کہ بابر بٹ بھائی آپ اپنے اختتامی کلمات کہیں اس سٹریم کے حوالے سے. اور یہ دوستوں کو میں بتاتا چلوں بابر بٹ بھائی کی بات سے پہلے بطور اعلان کہ یہ ہر اتوار کو انشاءاللہ سٹریم ہوا کرے گی
جس میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے. ابھی آنے والے موضوعات بھی انشاءاللہ طے ہوتے جائیں گے. اس میں ہم ڈیبیٹس کا اور کورسز کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. کچھ کانٹینٹ تیار کریں گے کہ ختم نبوت کے کچھ چھوٹی کریش کورسز کروائے جائیں، قادیانیت پر کریش کورسز کروائے جائیں. اسی طریقے سے نو مسلمین کو اسلام کے بنیادی تعارف انٹروڈکشن کے طور پر کچھ کریش کورسز کروائے جائیں. تو اس حوالے سے جو نو مسلمین پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں لازمی ہمارا حصہ بنیں. اس حوالے سے نمبر سکرین پر چل رہا ہے، ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ ان کو آن بورڈ لیں گے، ان کو موقع دیں گے، باقاعدہ پوری علیحدہ سٹریم. اچھا پھر یہاں بھی جو بابر بٹ صاحب ہیں، ابو شراز بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، عامر منیر بھائی، آپ لوگ بھی اور آپ کے علاوہ بھی جو دوست احباب اس سٹریم میں اس فورم کا حصہ بننا چاہتے ہیں ایکس احمدیز، اور ان کے پاس موضوعات ہیں، جیسے مثال کے طور پر بابر بٹ بھائی نے استعارے کے اوپر بڑی بہترین گفتگو کی ہوئی ہے، خسوف و کسوف کے اوپر بڑی بہترین گفتگو کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اور کئی موضوعات ہیں جن پر بابر بٹ بھائی کی گرفت ہے. عامر منیر بھائی ماشاءاللہ چونکہ مربی رہ چکے ہیں، ان کی نفسیات پر، اسلام پر، نو مسلمین پر، پھر صحابہ کرام جب اسلام قبول کرتے تھے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، پوری ایک سیریز ہے جو عامر منیر بھائی نے انشاءاللہ تیار کی ہے. آنے والے دنوں کے اندر ہم اس پر باقاعدہ پروگرام کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نو مسلمین صحابہ کرام ہوتے تھے ان کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے تھے. ابو شراز بھائی بھی ہمارے ریسرچ ونگ کا حصہ ہیں، اسی لیے ان کو بھی ہم کہیں گے موضوعات ہیں. علی بھائی ماشاءاللہ ایک نیو ویری بریلینٹ ویری انٹلیکچوئل ایڈیشن ہے اس فورم کے اوپر. ان کو بھی ہم کہیں گے کہ کسی موضوع پر اسپیسیفکلی یہ بات کرنا چاہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. ہم اس کی پورا ڈیکورم تیار کریں گے، پورا ایک چیزوں کو آرگنائز کریں گے اور آپ کو موقع دیں گے پبلک تک، احمدیت تک آپ اپنا میسج کنوے کر سکیں. اوور ٹو بٹ صاحب انشاءاللہ ایک منٹ کے اندر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا اختتامی اور بڑا اہم پیغام پبلک تک پہنچائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. میں کوشش کرتا ہوں 1-2 منٹ میں یہ ختم کروں. ابھی عامر منیر بھائی صاحب نے بتایا کہ ان کا جو دفتری نظام ہے وہ زبوں علی کا شکار ہے یا اس میں کرپشن زیادہ ہے جو ان کو متاثر کر رہی ہے. عامر منیر بھائی صاحب 80 کی دہائی میں اس سسٹم میں زیادہ کرپشن تھی، بلکہ ربوہ میں کرپشن کی شرح دوسرے پاکستان کے تمام شہروں سے زیادہ تھی. صرف وہ کرپشن دبی ہوئی تھی. 84 میں جب مرزا طاہر فرار ہو کے لندن گئے اور اس کے بعد یہ کھلا شہر قرار دیا گیا، اس سے پہلے تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ربوہ میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی. ان کا چنیوٹ کے پولیس اسٹیشن میں جو پولیس والے تھے وہ سوئے رہتے تھے. یہ کسی قانون کو کسی واردات کو قانونی داروں تک آنے نہیں دیتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ان کی لیز ختم ہوئی، یہ 99 ایئرز کی لیز ہے، 25 سال اور ہیں، اب ہوں یا نہ ہوں ہم ڈیڑھ عمر میں ہیں. یہ یاد رکھنا جب ربوہ کی ریسٹرکچرنگ ہوئی اور لوگوں نے بنیادیں کھودی تو ان بنیادوں سے بہت زیادہ لاشیں نکلیں گی لڑکیوں کی. انہوں نے بڑی لڑکیاں مار کے دبائی ہوئی ہیں، بہت لڑکیاں ماری ہوئی ہیں. جو لڑکی پریگننٹ اس کو مار کے سین میں دفن کر دیتے تھے. بڑے ظلم کیے ہوئے انہوں نے. باقی یہاں پہ مرزا طاہر کی کو بات ہوئی تھی تو میں یہ بتاؤں آپ کو، میں کچھ دن پہلے اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. الفاظ کے بڑے داؤ پیچ جانتا تھا وہ، اور بڑی چالاکی سے لوگوں کو ایکسائٹڈ کر لیتا تھا. یہاں پہ ان کو سپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ایک چھوٹا سا فون جو پاکٹ پہ لگا کے مائکرو فون یہ بات کر سکتے ہیں. وہاں پہ مرزا طاہر پاکستان میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت پاکستان کو یہ حق کس نے دیا ہے، ہمیں کتا تو وہ کہے لیکن یہ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کتوں کی طرح بھونکو. یہ مرزا طاہر کے الفاظ اس ویڈیو میں. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہ بھونکو؟ آپ بھونکو لیکن سڑک پہ نہ بھونکو، ساری برادری کے ساتھ بھونکو. جس طرح یہاں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اندر جاؤ، باہر آواز نہ آئے. ہم نے یہی کہا تھا پاکستان میں آپ کو کہ آپ اپنی عبادات کرتے رہیں، آپ نے جو بھونکنا ہے بھونکیں، اپنی برادری کے ساتھ بھونکیں لیکن 4 دیواری کے اندر بھونکیں، تاکہ آپ کو انسانوں کو اتنی آواز نہ آئے کہ راہگیر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ انسان کتے بنے ہوئے ہیں اور کتے بن کے بھونک رہے ہیں. یہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا
अल्फाज के दाव पेच में लोगों को उलझाता था। आज अगर होता, आज मिर्जा मसरूर कोई बात करे तो सोशल मीडिया पे मैं आ जाऊंगा, आमिर भाई आ जाएंगे, अली भाई आ जाएंगे, आमिर मुनीर भाई आ जाएंगे। वो खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि उसके दौर में सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, नहीं तो उसकी बकायदा पकड़ होती। वो कायद को मस्ख करके गया है। वो इनको इतना बता गया कि आपको अगर या तो वफात ईसा पे 10 मिनट बोलना आता है तो आप बहुत बड़े आलम है। उसको ये था कि ज्यादा से ज्यादा गालियां खाएंगे तो हम कहेंगे तुम्हें तो और ही गालियां पड़ रही हैं, ये और पक्के होंगे हमारे साथ। उसने इनको तबाह करके रख दिए। ठीक हो गया बाबर भट्ट भाई। ओवर टू कंक्लूजन जी, आपके हम इख्तितामी कलिमात लेते हैं इस हवाले से और फिर दूसरे भाइयों की तरफ चलेंगे। जी बाबर भट्ट भाई। जी, मेरे यही इख्तितामी कलिमात है। मैं यही बस कहना चाहता था ताकि दूसरे भाइयों को भी, आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटे की स्ट्रीम हुआ चाहती है। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बाबर भट्ट भाई ने अपने आखिरी नुकात से आपको जो है वो बहरावर फरमाया है। मैं आमिर मुनीर भाई की तरफ चलता हूँ। आमिर मुनीर भाई, आप कुछ अपने इख्तितामी कलिमात कह दें, फिर हम दूसरे भाइयों की तरफ चलकर स्ट्रीम को इख्तिताम करेंगे। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं आखिर पे यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने नौ मुसलिमीन भाइयों को। सबसे पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो फोरम है, एक्स अहमदी एक्स कादियानी फोरम, ये हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक अजीम नेमत है। हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए और हमें अपनी तमाम तर सलाहियत जो अल्लाह ने हमें अता की हैं वो हमें बरोएकार लाते हुए इस अहमदी एक्स कादियानी वेलफेयर फोरम जो है हमारा, इसको हमें मजबूत करना चाहिए। और हमारे जो आने वाले नए मुसलमान भाई जो इस्लाम की गोद में आ रहे हैं, जो हल्का बगोश इस्लाम हो रहे हैं, हमें उनको खुंदा पशानी के साथ, कुशदा दिली के साथ वेलकम करना चाहिए और उनको इसी फोरम के साथ ही मुंसलिक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही नौ मुसलिमीन का, एक्स कादियानी एक्स अहमदी लोगों का ही फोरम है। अल्लाह ताला जो है वो इस फोरम को तश्कील देने वालों को और इसके साथ मुआमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं अली भाई की तरफ चलता हूँ। अली भाई से इख्तितामी कलिमात लेते हैं। आमिर मुनीर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है कि ये उन्हीं लोगों के लिए अम्ब्रेला और बैनर है जो लोग नो मुस्लिमीन हैं, तो यकीनन उनको अपने घर आना चाहिए, ये उनका घर है। जी अली भाई, ओवर टू यू, आपके इख्तितामी कलिमात। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है और लोग इस चीज़ से हेजिटेट ना करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस शो करें। आप अपनी आईडी एनोमिनस रख के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने जो मसाइल हैं वो डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेटली करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें। जो लास्ट फ्यू वर्ड्स मैं यही कहना चाहूँगा अपने अहमदी बहन भाइयों से और मुसलमानों से मैं यही कहूँगा कि आप प्यार के साथ इनको दावत दें, नफ़रत ना फैलाएं। ये इनका काम है। नफ़रत जो है ना वो सबसे मोहब्बत किसी से नहीं। ये हमारा काम होना चाहिए कि हम प्यार से इनवाइट करें। आज नहीं, कल नहीं, 1-2 साल बाद आपका पैगाम इनके दिल पे गिरेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। सख्ती नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था। आप हिकमत से, अल्लाह ताला भी कुरान में यही कहता है, हिकमत से, प्यार मोहब्बत से। दिल का बदलना अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, आपका काम है कोशिश करना, वो आपने करनी है और प्यार मोहब्बत से करनी है। अब मैं अपने अहमदी बहन भाइयों को यही कहूँगा कि आप ये समझते हैं कि चंदा दे के आप अल्लाह ताला से जन्नत ले लेंगे या आपको कोई खलीफा आपको जन्नत दिला देगा या आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपके साथ धोखा हो रहा है। आप असलियत को जानें, अल्लाह ताला के अहकामात को देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, सहाबा को देखें। भूल जाएं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स। आप पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। आप सच्चाई को देखें। भूल जाएं मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा, खलीफा ने क्या कहा। आप जो कोर फाउंडेशन है ना, आप उसको इस्टेब्लिश करें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी लेके आएँ कि क्या चीज़ अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है। आप अपने दिल में बेशक आपका प्यार अल्लाह से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा, लेकिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है
सच्चाई तक पहुंचने के लिए। आप अल्लाह से दुआ करें और तलाश जारी रखें। मैं आपको यही कहूँगा, चंदों की बजाय आप अपने बच्चों को अहमियत दें। हो सकता है उनको किसी को टॉयज़ की ज़रूरत हो, वो आपके साथ कुछ हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हो, आप इन छोड़ दें इन मिर्ज़ों को, ये मर्सिडीज़ों में फिर रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा इनको जानता हूँ। आप प्लीज़ अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें, आपकी अगर वाइफ है उनकी ज़रूरियात पूरी करें, अपने पेरेंट्स की करें, छोड़ दें। आपको कोई गुनाह नहीं होगा अगर आप चंदा नहीं देंगे। आप इन चीज़ों को अहमियत दें। आपका घर में उसने सलूक अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहलिया के साथ होगा, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। आप छोड़ दें इन चंदों को। और बस यही मैं कहूँगा, अल्लाह ताला आपको सही राह दिखाए और कामयाब करे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह नाजरीन, ये अली भाई थे जर्मनी से। ये फोरम के ऊपर अक्सर आपको इंशाल्लाह नज़र आया करेंगे, बड़े ही यूनिक मौज़ूआत के साथ इंशाल्लाह। एक अच्छा हमारे पास दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। बाबर भट्ट साहब हैं, आमिर मुनीर भाई हैं, शम्स भाई हुआ करेंगे, अबू शराज भाई हैं। इसी तरह डिफरेंट और भी लोग आया करेंगे, नए फेसेस, फ्रेश फेसेस जो हैं, हम कोशिश करेंगे वो आएँ, सामने आएँ, बात करें। और ये उनका फोरम है। देखें, आप हमेशा कहते हैं जी हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें बोलने नहीं दिया जाता। आप आएँ, बात करें। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि इतने लोग इस फोरम पर माशाल्लाह यहाँ हों कि मुझे स्ट्रीम छोड़कर उनको ऐड करना पड़े, यानी मैं खुद साइड पे हो जाऊं, वो लोग स्टेज के ऊपर हों। इतने एक्स अहमदीज नो मुस्लिमीन हमारे इस फोरम के ऊपर आए। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह ताला इतनी कनेक्टिविटी, इतनी कसरत पैदा करें लोगों की इस फोरम के ऊपर कि ये एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर कर मामलात कर रहे हों, और हमारी हर तरह की भाईचारगी हमारे दोस्तों के साथ है। तो माशाल्लाह इन सब दोस्तों ने अपना अपना पैगाम दे दिया। दोस्तों, आप भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, हमारे साथ जुड़ें, इस फोरम का हिस्सा बनें, अपने ताल्लुकात नौ मुस्लिमीन के साथ इस्तवार करें। चाहे एक लम्हे की गुफ्तगू, एक लम्हे का साथ ही क्यों ना हो, एक लम्हे की मौजूदगी और एक एहसास भाईचारगी और ख़ुव्वत ही क्यों ना हो, ये मुसलमानों के हौसले के लिए काफ़ी है। एक साथ हो वो काफ़ी है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, इसमें हक बात कही, सच बात कही, जिसमें लोगों ने सुनने में, इसको शेयर करने में अपनी मौजूदगी का इजहार किया, अल्लाह ताला उन सब को इस चीज़ का अजर दे। अल्लाह ताला इस सब कुर्बानी को कबूल फरमाए। दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं। अगले इतवार आप लोगों से एक नए मौजू के साथ, इस चीज़ की अगली अक़सात के साथ, मज़ीद मालूमात के साथ आपके सामने हम इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।